السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے سامیہ طائی کو ڈری سہمی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ڈر تھا، خوف تھا۔ وہ معصوم ایک مجرم کی طرح کھڑی سوچ رہی تھی، اب کیا ہوگا، کون سی سزا ملے گی اس کی غلطی کی جو اس نے کی نہیں۔ اے لڑکی، تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے، تو کتابیں نہیں پڑھے گی، پھر تو بھی انہیں ہاتھ لگایا۔ ساما سرخ چہرہ لیے ان کو گھور رہی تھی، کیونکہ جب وہ اسٹور روم سے گزر رہی تھی تو ارشین کو کتابیں پڑھتے دیکھا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر حالات نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ معصوم اس دنیا میں اکیلے تھی جب وہ 18 سال کی تھی۔ ساما اب اس کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے جا رہی تھی، وہ بھی کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح چلتی گئی۔ ساما اس کو کچن میں لے آئی اور چولہا جلانے لگی۔ یہ دیکھ ارشین اندر تک کانپ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پکڑ کر چولہے پر رکھ چکی تھی۔ وہ مسلسل اپنے خوبصورت ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارشین اچانک چیختے ہوئے منتیں کرنے لگی، پلیز طائی امی، آپ کو خدا کا واسطہ ایسا مت کریں۔ کیوں؟ پہلے خیال آیا تھا جب میں نے بار بار منع کیا تھا، تو کتابیں نہیں پڑھے گی، تو پھر تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اب پھکت پورا گھر ارشین کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ انزک اس وقت اپنے آفس میں بنے گئے بلیک روم میں تھا۔ اس وقت اس کی نیلی آنکھوں میں سر تاثر تھا، ہاتھ میں پکڑے گن کو اپنی انگلی میں گھما رہا تھا۔ تو تم نے آج والی خبر کسی کو بھی نہیں دی؟ جی صاحب، آپ تو جانتے ہیں نا، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ ڈرتا ہوا اسے وضاحت دے رہا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا، صحیح بولا، دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ بولا۔ وہ دھاڑا۔ وہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا، اس کے بائیں ٹانگ پر گولی چلائی۔ اس کی چیخوں سے روم گونج اٹھا۔ بتاتا ہوں صاحب، میں نے ہی چیمہ دادا کو آپ پر حملے کی خبر دی تھی۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی، اس نے اس کے دل کے مقام پر گولی چلائی اور وہ آدمی ساکت ہو گیا۔ رحمت، اسے پھینک آؤ۔ ساتھ ہی اس نے ایک نظر روم میں ڈال کے باہر نکل گیا۔ ارشین ابھی 18 سال کی تھی جب اس کے والدین اسے چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ارشین کے بابا کا نام ناصر کاظمی اور ماں کا نام شہوار تھا۔ وہ بہت خوش تھے اپنی زندگی میں۔ اچانک نصیر اور شہوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ شاپنگ کے لیے گئے تھے، کیونکہ ان کی لاڈلی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ ان کی بیٹی بہت منتوں مرادوں بعد 3 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کی نصیر صاحب کو بہت زیادہ خوشی تھی۔ دونوں اس گڑیا کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ نصیر صاحب کی بیوی کافی خوبصورت اور خوش اخلاق تھی۔ ان کی گرے آنکھیں، میدے جیسی سفید رنگت۔ وہ نصیر صاحب کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ نصیر صاحب کو اس کی معصومیت میں کشش محسوس ہوئی تو جلدی ہی نکاح کر لیا۔ ان کی موت کے وقت گھر میں قیامت خیز منظر تھا۔ 8 سال کی ارشین ان کی میت کو دیکھے جا رہی تھی۔ دادی، ماما بابا کو کیا ہوا، وہ سو کیوں رہے ہیں؟ ارشین کے سوال پر سکینہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ارشین کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ عرصے بعد دادی جان بھی ارشین کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارشین ان کی وفات کے بعد بالکل خاموش ہو گئی۔ ان سب گھر والوں نے اسے منہ موڑ لیا۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھے مگر کھاتے پیتے گھرانے کی تھی۔ اس کے تایا بہت نرم دل انسان تھے۔ ارشین کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے۔ جب تک تایا زندہ تھے ان کی بیوی کا رویہ اچھا تھا۔ جب وہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو سامیہ بیگم نے حیدر صاحب کی موت کے بعد اسے اس کے گھر کے کام کروانے لگی۔ میٹرک کے بعد اس کو گھر بٹھا دیا۔ ان کو لگتا تھا اسی کے سبز قدم ہیں جو سب کو کھا گئی۔ سامیہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی شبانہ اور چھوٹی دارین۔ دونوں ہی خوبصورت تھیں۔ شبانہ اس سے کھار کھاتی تھی، وہ اپنی ماں کی طرح اسے جھڑک کر رکھ دیا کرتی تھی۔ ارشین کی عمر 19 سال ہو چکی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ دودھیائی رنگت، کمر سے نیچے بھورے بال، پھولے گلابی گال، اس پر پڑتے گرتے ہیزل گرے آنکھوں پر گھنی پلکوں کی جھالر اور گلابی لب۔ وہ واقعی گڑیا جیسی تھی۔ انزک اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ جب کاشان داخل ہوا، انزک اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا اس کو کاشان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اوئے کیسا ہے بے وفا انسان! انزک نے جب سامنے دیکھا تو مسکرا کر ٹیبل کے سامنے آیا، اپنے بازو واک کیے۔ دونوں گلے ملے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! انزک بہت خوش تھا کیونکہ وہ کافی عرصے بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔
وہ ملک سے باہر کسی کام کے سلسلے میں مصروف تھا۔ بے وفا تو ایسے بول رہا ہے جیسے تو روز ملاقات کرتا ہے۔ کاشان آنکھیں چھوٹی کر کر گھورا۔ چل ابھی میری روح آئی ہے کیا؟ کاشان مصنوعی غصے سے بولا۔ اچھا بتا کیا لے گا، چائے یا کافی؟ انزک کو پتا تھا اس کی باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، اس لیے اس نے موضوع بدلا۔ کاشان نے اسے گھورا۔ بھوکے کچھ کھانا بھی تو منگوا لے۔ ندیدیو رو کیوں رہا ہے؟ منگواتا ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ انزک بہت خوبصورت تھا، مغروب کھڑی ناک، نیلی آنکھیں جس میں سرد تاثر، عنابی لب اور سانولا رنگ، مگر اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی کشش تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ کاشان اس کا اسکول کے زمانے کا دوست تھا، اس لیے ان دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ انزک اپنے بابا کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا کیونکہ جبران صاحب کی طبیعت خراب تھی۔ بظاہر تو وہ بزنس مین تھا، مگر ایسے لوگوں کے لیے جلاد تھا جو اسمگلنگ، کڈنیپنگ، لڑکیوں کی عزت کو پامال کرنے والے ہیں۔ ان کو وسائل جہنم کرتا۔ اس ملک کا قانون صرف غریب پر ہی لاگو تھا، امیر چاہے جو بھی کرے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ انزک اپنے کام اتنی صفائی سے کرتا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، مگر اس کے بابا اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیسے سہیں گے؟ وہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا، اپنی فیملی کے لیے بہت نرم دل تھا۔ ارشین اس وقت لان میں بیٹھی تھی۔ ہے چھوٹا سا مگر اس کو مختلف پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ بھی گھر کے کام سمیٹ کر بیٹھی تھی کیونکہ آج اتوار تھا۔ سامیہ بیگم بازار گئی تھی، دارین یونیورسٹی۔ اس وقت ارشین اکیلی تھی۔ ابھی وہ کچن میں آٹا گوندھنے جاتی کہ ظہر کی اذان سن کر نماز پڑھنے چلی گئی، اور آٹا بعد میں گوندھنے کا سوچتی ہے۔ نماز کے بعد جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی وہ دعا مانگنے لگتی ہے جب سامیہ بیگم کی آواز آتی ہے، اے منوس کمرے میں پانی لا۔ جی جی لاتی ہوں۔ وہ مسئلہ طے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ جاتی ہے تو شبانہ سے ٹکراتی ہے، نظر نہیں آتا۔ شبانہ غصے سے بولی، سوری۔ ارشین ڈر جاتی ہے اور سامیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ سامیہ اسے پانی لے کر کھانے کا پوچھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے اس نے آٹا نہیں گوندا۔ وہ ان کو ڈرتے ڈرتے بتاتی ہے، 19 سال کی ہو گئی ہے تو مجال کے کوئی کام کرے، ماں باپ مر گئے، مصیبت ہمارے گلے میں ڈال گئی۔ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ گلاس اس کو مارتی ہے اور ساتھ ہی ارشین رونے لگ جاتی ہے، کمرے سے چلی جاتی ہے۔ دارین اسٹور روم سے گزر رہی تھی جب اس نے کسی کی رونے کی آواز سنی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو ارشین رونے کے ساتھ باتیں کرنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ ماما بابا آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ دارین کو اس پر بہت ترس آیا اور پیار بھی۔ جب دارین چہرے پر ہاتھ رکھا تو اسے نمی محسوس ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دارین اس کے لیے دل سے خوشیوں کی دعا مانگتی تھی۔ ارشین آہٹ پر مڑتی تو سامنے دارین تھی۔ اس کو دیکھ کر ارشین آنسو صاف کرتی ہے، میری جان مجھے معاف کر دو، میں بھی کبھی کبھی ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ نہیں آپی کوئی بات نہیں، یہ سب قسمت میں ہونا لکھا تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ دارین اس کے گلے لگاتی ہے، کتنی کیوٹ ہے میری گڑیا۔ وہ اس کا رخسار چومتی ہے۔ ارشین شرم سے لال ہو جاتی ہے، بلش۔ وہ بولتے ہی اس کے رخسار پر ہاتھوں سے چٹکی کاٹتی ہے، نہیں کریں آپی، اور ساتھ میں دونوں ہنسنے لگ جاتی ہے۔ انزک نے آج اپنی ماں سے ملنے کا سوچا تھا، اس لیے آفس سے جلدی نکل گیا۔ انزک الگ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے کیونکہ جبران صاحب اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے مگر غیر قانونی طریقے سے، جس کی وجہ سے اس کی دشمنی بہت تھی۔ انزک نے ایک بہت خوبصورت کوٹھی کے آگے گاڑی روکی۔ شام کا وقت تھا، اس وقت گھر کی لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت اور وسیع لان سے گزر کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے اس کی ماں صوفے پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، ان کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ انزک نے اپنے ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھے، میرا بیٹا آ گیا۔ وہ خوشی سے اسے گلے لگا کر بولی، ماں آپ کو کیسے پتہ چلا میں ہوں؟ ہر بات پہچان لیتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ اس کے انداز پر گوہر بیگم مسکرا دی، ماں جو ہوں تیری۔ اچھا جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ملازم کو کھانا لگانے کا بولنے چلے گی۔ انزک 10 منٹ میں فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچا جہاں مختلف قسم کے کھانوں کی قطار تھی۔ کھانے کے دوران جبران صاحب نے اس کو دیکھا، وہ پوری طرح کھانے میں مگن تھا۔ کیا حالات ہیں آپ کے بزنس کے برخوردار؟ وہ روبندار آواز میں بولے، بہت اچھا ہے بابا، کل ایک پروجیکٹ ملا ہے کافی۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب جبران صاحب دوبارہ بولے، میں دوسرے کام کی بات کر رہی ہوں، کب ختم کرو گے وہ سب؟ اب جانتے ہیں کتنا خطرہ ہے اس میں۔ وہ سختی سے بولے، بابا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں بس دوسروں کی مدد کسی اور طریقے سے بھی کی جاتی ہے۔
آپ سب چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں ہٹ سکتا پیچھے۔ تو نکل جائیں، تب تک آئیے گا جب آپ کو عقل آ جائے۔ وہ خاموشی سے جانے لگا۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا۔ وہ ساری گفتگو کے دوران خاموش تھی، مگر جبران صاحب کے فیصلے پر تڑپ کر روکنے لگی۔ نہیں ماما، بابا بول رہے ہیں جانے کا تو چلا جاتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ سرد آواز میں بولا اور گاڑی کی چابی اٹھا کے گھر سے باہر نکل گیا۔ گوہر بیگم نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انزک ابھی راستے میں تھا، اسے دائم کی کال آئی۔ دائم اس کا وفادار آدمی تھا جو اسے ایک ایک بات کی خبر دیتا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بلوٹوتھ لگا گیا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے اس چیمہ کی؟ وہ طنزیہ بولا۔ سر، آج رات وہ ڈرگس کے 2 کنٹینر ڈیلیور کرنے والا ہے، ہمارے آدمی بھی ساتھ ہوگا، باقی آپ کا پلان اس کے ذریعے ہی روکا جائے گا۔ صحیح، اور سب کو 9 بجے تیار رہنے کا کہنا، کوئی گڑبڑ نہ ہو، وہ سختی سے بولا اور اپارٹمنٹ پہنچا۔ پلان کے مطابق تیاری کرنے لگا۔ 10 منٹ میں فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس نے بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنی تھی، چہرہ ماسک سے کور کیا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت وحشت تھی۔ رات کے 12 بجے وہ گھر سے نکل آیا۔ ایک کلب کے آگے گاڑی روکی۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ مال کی ڈیل اسی کلب میں ہونی ہے، اس لیے وہ ادھر آ گیا کیونکہ اس کی ٹیم بہت ایکسپیرینس تھی۔ اس کو یقین تھا وہ دوسرا کام سنبھال لیں گے۔ ان کو اس جگہ بھیج کر جہاں مال ڈیلیوری ہونی تھی، وہ خود کلب میں داخل ہوا۔ ہر طرف شراب میں جھونپتے لوگ تھے۔ وہ ہنکارا بھرتا ایک روم میں گیا کیونکہ وہ ڈیل کرنے والے کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں پہنچا، اس کے دماغ میں گولی مار دی۔ گن میں سینسر لگا ہوا تھا۔ اس کی لاش کو ٹکانے لگا کر روم سے نکل گیا۔ اس کو دیکھ کر سب ایک دم خوف زدہ ہو گئے، مگر اس کو کوئی کچھ نہیں بولا۔ ایک وقت کمرے میں 5 لوگ تھے۔ دارین جب ارشین کا موڈ ٹھیک کر چکی تو اس کو کھانا کھلایا اور رات دیر تک دارین اور ارشین باتیں کرتے رہے۔ اچھا سنو ارشین، کل ہم مال جائیں گے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے آپی، آپ چلی جانا، ارشین عام لہجے میں بولی۔ ارے ہم دونوں جائیں گے؟ ارے او منہ ٹھیک کرو، امی سے بات میں کر لوں گی۔ ارشین ڈر جاتی تھی سامیہ کا سوچ کر، مگر وہ اس سے اجازت لے کر بولی۔ مگر تو ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے آپی، گڈ نائٹ۔ دارین اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انزک نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے۔ صبح الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ ٹائم دیکھ کر فوراً باتھ لینے چلا گیا کیونکہ اس کی 12 بجے میٹنگ تھی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ دوبارہ سو گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ اس نے بلو شرٹ اور وائٹ پینٹ کے ساتھ ہاتھ میں وائٹ کوٹ تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر ناشتہ کیا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں سنجیدگی، وہ واقعی خوبصورت تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکلا اور ابھی وہ سارا کام ختم کر کے فارغ ہوئی تھی، نماز ادا کرنے چلے گی۔ مصلی طے لگا کر مڑتی ہے تو سامنے دارین تیار کھڑی ہوتی ہے۔ چلو یار شاپنگ پہ چلتے ہیں، امی سے اجازت لے لی ہے۔ ارشین سر ہلا کر چادر لینے چلی گئی۔ وہ دونوں گھر سے نکل گئی۔ ابھی وہ مین روڈ پر رکشے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ یار وہ دیکھو رکشا، ادھر تھوڑا سا دور ہے، چل کر سڑک کراس کرتے ہیں، آپ ہی ویٹ کر لیتے ہیں نا۔ وہ ڈر کر منع کرنے لگتی ہے، کچھ نہیں ہوتا چلو۔ وہ بھی سڑک آدھی کراس کرتی ہیں کہ جب ایک تیز بڑھتی گاڑی آئی۔ ارشین ڈر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کاشان پریشان ہو کر ارشین کو دیکھتا ہے، تب سامنے دارین اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ بھی آدھی بات بولا کہ دارین غصے سے بولی۔ پاگل ہو کیا، نظر نہیں آتا جہاز اڑا رہے ہو یا گرل فرینڈ سے ملنے کی جلدی تھے؟ اتنی تیز گاڑی چلا رہے تھے۔ وہ اس کو سلواتیں سنا رہی تھی کہ کاشان اس کو دیکھ کر کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا۔ اس کے نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ براؤن آنکھیں جس میں کاجل لگا ہوا تھا، چھوٹی سی ناک جس میں نوز پن تھی اور ناک پھولا پھولا کر اس کا باتیں سنانا، بھرے بھرے گلابی لب، اس کا دوپٹہ سرک کر کندھوں تک آ گیا جس سے اسے لمبے کالے بالوں کی چوٹیاں گوندھی ہوئی تھی اور کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا گال چوم رہی تھی۔ او مسٹر کدھر؟ وہ غصے سے بولی۔ اٹھاؤ اس کو اور لے چلو ہاسپٹل۔ وہ اٹھا کر بیک سیٹ پر لٹاتا ہے۔ دارین اس کا سر گود میں رکھتی ہے۔ کاشان 10 منٹ میں قریبی ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتا ہے۔ ارشین کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جاتے ہیں۔ دارین پریشان سی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ کاشان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوتا ہے، گائے بگائے دارین پر نظر ڈال لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آتا ہے اور بتاتا ہے وہ ڈر کے بے ہوش ہو گئی ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ دارین اجازت لے کر اندر چلی جاتی ہے۔ کاشان کو
अरशीन को सुकून का इंजेक्शन लगा था। अभी वो थोड़ी पुरसुकून थी। काशान चार्जर पे करके दारिन को बाहर आता देखकर इसके पास आता है। ये मेडिसिन ले लें, वो ठीक हो जाएगी। वैसे आपका नाम क्या है? वो तसल्ली देकर नाम पूछ लेना चाहता था। क्यों बताऊं, मेरे चाचे के पुत्र हो जो मुंह उठाकर मेरा नाम पूछ रहे हो। ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो, मुक्का मार के नक्सीर फोड़ दूंगी। काशान इसके अंदाज पर अपनी हंसी दबाता हुआ ओके, आपको ड्रॉप कर दूं। इसकी गोली को देखकर वो मसनूई डरते हुए चलाया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो बड़बड़ाता हुआ कार में बैठकर चला जाता है। बड़बड़ाया, सारा प्लान ख़राब कर दिया इस बदतमीज़ ने। काशान को सलवातें सुनाती हुई दारिन के पास चली गई। अंजिक रात लेट ऑफिस से निकला था। फ्लैट पहुंचकर सोफे पे बैठ के गिरने के अंदाज में बैठा। कुछ देर बाद वो फ्रेश होने चला गया। कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चला आया। इसको कॉफ़ी की तलब हो रही थी। अचानक इसका फ़ोन रिंग हुआ। कॉफ़ी बनाते कॉल अटेंड की और काशान था। हाँ बोलो, सब ठीक है? वो मसरूफ़ सा पूछता नहीं, उदास सा बोला। क्यों, क्या हुआ? अंजिक रात काशान ने इसको कल का सारा वाक़या बताया, मगर दारिन वाली बात छुपा गया जो इसने काशान के तरीक़ की थी। वो बात वो गोल कर गया। कोई बात नहीं यार, लड़की वैसे ही बेहोश हो गई थी। तूने कौन सा गाड़ी मारी है? और बता क्या हो रहा है? वो इधर उधर की 2-4 बातें करके फ़ोन बंद कर देता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। वो रस्मी कलाम के बाद फ़ोन काट देता है। दारिन अरशीन को लेकर घर आती है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सामिया, जो कि दारिन के लिए टहल कर परेशान हो रही थी, दरवाज़ा बजते ही मुतवज्जो हुई। दरवाज़ा खोलती है तो सामने दारिन और अरशीन खड़ी थी। वो अरशीन को बातें सुनाकर दारिन के कमरे में जाने का बोलती है। अम्मी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको कमरे में ले जा रही हूँ। वो डरी हुई है। सामिया गुस्से से इसकी तरफ देखती हुई अंदर चली गई। तुम बैठो, मैं दूध लेकर आती हूँ। वो इसको अपने कमरे में ले जाती है और इसके लिए दूध लेने चली गई। वो किचन से निकल रही थी। सामने शबाना आती है। वो हमारे कमरे में नहीं सोएगी, इसको भेजो। इतना ही मसला हो रहा है तो बाहर सोफे पर सो जाओ, वैसे भी मेरे साथ सोएगी। वो तहम्मुल से बोलकर कमरे में चली जाती है। वो गुस्से से लाल पीली होती कमरे में आकर अपने बेड पर लेट जाती है। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होता। अम्मी तो सो गई है, इनको कौन बताएगा? तुम मेरे पास सोई थी। चलो दूध पियो और सो जाओ, क्योंकि वो बाहर से खाना खाकर आई थी। दारिन इसको तसल्ली देती है, सो जाती है, लेकिन इसे शबाना का डर था। वो पुरसुकून होकर सोने के लिए लेट गई। दोनों का सिंगल बेड था। अरशीन और दारिन के पास सो जाती है। सुबह अरशीन की आंख देर से खुलती है। अरे उठ जाओ बेगम साहिबा, घर का काम करो। इतने में इसके कमरे में सोता देखकर टांगे तोड़ दूंगी। दारिन यूनिवर्सिटी गई थी। सामिया बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो अरशीन को बेड पर सोता देखकर इन्हें आग लग गई। इसको चीखते हुए बातें सुना रही थी। एक थप्पड़ रख के मारा और कमरे से बाहर निकाला। अब रोई ना तो एक और लगाऊंगी। शबाना के रिश्ते वाले आ रहे हैं दोपहर में, खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना, साथ में खीर भी। जब मेहमान घर आए तो कमरे में चली जाना, बाहर ना आना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसको घूरती हुई किचन से बाहर चली जाती हैं। जब्त के बावजूद एक मोती इसकी गाल पर टूटकर बहने लगता है, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़कर साफ कर देती है। खाना बनाने के लिए चावल चुनने लगती है। दारिन जब घर आती है तो इसको गैर मामूली हालात लगते हैं। किचन में जाती है तो अरशीन चूल्हे के पास खड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मेरी जान कैसी हो? वो इसे प्यार से इसका गाल चूमकर बोलती है। मैं ठीक हूँ आपी, आप कब आई? वो इसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, अभी आई हूँ। क्या आज कोई आ रहा है? जो खाने वाने बन रहे हैं? वो तायमी बोल रही थी कि शबाना आपी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसी की तैयारी है। ओ अच्छा, चलो मैं चेंज कर आती हूँ, तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। ओके। वो इसकी बगैर सुने कमरे में फ्रेश होने चली गई, फिर आकर इसकी मदद करवाने लगी। कुछ देर बाद रिश्ते वाले आ जाते हैं। इनको लॉन्च में सोफे का बैठने का बोलते हैं। इनको रिफ्रेशमेंट सर्व करने लगी। अच्छा बहन, ज़रा बेटी को तो बुलवा दे। जी जी मैं ले आती हूँ। वह दारिन को शबाना का लाने का बोलती है और सर हिलाकर चली गई। शबाना चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो शबाना को साथ बैठने का बोलती है। वो शबाना से आसान सवाल करने लगती है और साथ में ही लड़के की माँ रिंग डाल देती है। सामिया बेगम खुशी से नहाल हो जाती हैं। चाय सर्व करो। वो 2 औरतें होती हैं, एक लड़के की माँ, एक खाला होती है। वो चाय दे रही होती है जब चाय छलक कर बाहर गिर जाती है। ओ सॉरी आंटी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। इनको जलन बहुत हो रही थी तो सामिया इनको बाथरूम ले जाती है। जब वो बाहर आती है तो किचन में नज़र पड़ जाती है। अरशीन को देखकर सामिया बेगम से पूछा, ये कौन है? ये मेरे देवर की बेटी है, बेचारी के माँ बाप गुजर गए।
میں نے ہی سنبھالا اس بچی کو، ورنہ تو سب نے منہ پھیر چکے تھے۔ وہ مصنوعی فکرمندی سے بولی، اچھا اچھا، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتی ہے، مہمان کے جانے کے بعد اسٹور روم میں غصے سے جاتی ہے، ارشین کو 2 تھپڑ رسید کر بولی، نالائق لڑکی، بولا تھا اسٹور روم میں مرنا، باہر کیوں نکلی؟ تائی وہ میں روتے ہوئے ڈری سہمی بولتی ہے، چپ، ایک دم چپ۔ تائی جان مجھے معاف کر دے، رات ہونے والی ہے، کہاں جاؤں گی مجھے نہیں پتا، تو بس نکل جا، بہت برداشت کر لیا۔ سامیہ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں رشتے والے منع نہ کر دیں، ان کی بیٹی کی خوشیاں اس کو نہ مل جائیں۔ وہ اس کی سنے بغیر اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ دارین ارشین کی آوازیں سن کر آتی ہے، مگر جب تک وہ انہیں نکال دیتی ہے، امی وہ کہاں جائے گی ابھی؟ چپ کرو، دفعہ ہو جاؤ، بڑی آئی ہمدرد۔ وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ ارشین ابھی چل رہی تھی جب اس کو پیروں میں درد ہونے لگا، اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی۔ وہ اس کو نکالتے ہوئے جب گھسیٹ رہی تھی تو پاؤں چھل گئے تھے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ انزک رات کو آفس سے گھر جا رہا تھا، اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا، اچانک اس کی باہر نظر پڑی۔ اس کے آس پاس کافی گھنا جنگل ہے جہاں بہت کم لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس کو کوئی وجود درخت کے پاس بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر باہر آیا۔ ارشین جو بھوک اور درد کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگی، جنگل کو جانے لگی۔ اس کے پاؤں میں کوئی چیز چبھی، بس وہ چیخ کر واپس بیٹھ گئی۔ جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے منتیں کرنے لگی، پلیز پلیز مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ڈر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ انتک جب اس کے پاس گیا تو وہاں پر وہ پہلے ہی بے ہوش تھی۔ ارشین کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا، بے ہوشی میں اس کے چہرے پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ اندھیرا ہوتا ہے کافی، جس کی وجہ سے وہ ارشین کا چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اٹھا کر فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیتا ہے، پر اسے کوئی نظر ڈالے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو لڑکیوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کی پرسنالٹی کو سراہتے تھے، مگر بے نیاز سا آگے بڑھ جاتا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے پاس گاڑی روک کے ارشین کو باہر نکالا۔ باہر کافی روشنی تھی جس سے اس کا چہرہ نمایاں ہوا۔ چہرے پر بلا کی معصومیت، کمر سے نیچے آتے بھورے بال جو کچھ چہرے پر اور کچھ بکھرے ہوئے تھے، اور اس سے نظر ہٹا کر اس کو اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹے سے لانچ سے گزر کر سامنے 2 کمرے تھے، اپنے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر اس کو بیڈ پر لٹایا۔ بلینکٹ دیتے وقت اس کی نظر پیروں پر گئی جو کافی زخمی تھے۔ آہ بھر کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ اس کی بینڈیج کرنے کے بعد لائٹ آف کرتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دورین بہت اداس تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید باہر کہیں ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور سامیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیگم سو رہی تھی۔ وہ دبے دبے قدم رکھتی دروازہ کھولتی، مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکل کے ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ خاموشی سے روتے روتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کاشان بیڈ پر لیٹا دارین کے بارے میں سوچ رہا تھا، اف، یہ تو چیتی غصہ کرتے ہوئے کتنی کیوٹ لگتی ہے میری چیتی، اب تو تمہیں اس چیتے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 7 بجے کھلی۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گیا، شاور لے کر باہر آیا تو باتھ روم میں تھا۔ کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر گیا اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گیا اور ارشین کے بارے میں بھول ہی گیا۔ ابھی وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھا جب اسے کو کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس کو تب یاد آیا رات کو وہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا راشین سوتے ہوئے چیخ رہی تھی، پلیز تائی جان مجھے معاف کر دیں، آئندہ غلطی نہیں کروں گی، کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، مت نکالیں مجھے۔ وہ پسینے میں شربور تھی، بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بھیجی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور اس کو اٹھانے لگا، گیٹ اپ، اٹس اوکے، یو آر سیف ناؤ۔ وہ اسے اٹھانے لگا۔ راشین اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ اس کے سینے سے الگ ہوئی تو انزک سخت ہو گیا۔ وہ اس کا سر دیکھ رہا تھا۔ اسے خود سے الگ کیا تو اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کشش تھی۔ وہ سر جھٹکتا نظریں چرا گیا۔ جب اس کو ہوش آیا کہ وہ کسی انجان کے ساتھ ہے تو بے حد اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ سوری، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ وہ ایک پل کے لیے ڈر گئی۔ جب انزک نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھا تو وضاحت دینے لگا، کل آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا، کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا،
آپ کا گھر کا جیسے ہی پتہ چلے گا میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اس کو ناشتہ دیے آفس میں چلا گیا۔ دارین بہت پریشان اور اداس تھی، اس لیے ناشتے کیے بغیر ہی یونہی چلی گئی اور سامیہ بیگم سے بھی ناراض تھی۔ وہ غائب دماغی سے کلاسیں لیتی۔ ایک دوست نے باہر جانے کا بولا تو اس کو انکار کر گئی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ وہ پیدل چلنے لگی جب کاشان کی گاڑی رکی۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی، اس لیے اس کو سامنے کاشان کی گاڑی نظر نہیں آئی۔ وہ آہستہ چلا رہا تھا جس کی وجہ سے بروقت بریک لگا لی۔ دارین ابھی سوچوں سے باہر نکلی نہیں تھی، سنانے کے لیے غصے سے گاڑی والے کے پاس گئی۔ کاشان کو دیکھتے ہی وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ کاشان بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ روڈ پر دوپہر کے وقت اکثر اوقات لوگوں کی قلت ہوتی تھی۔ تمہیں گاڑی چلانے نہیں آتی؟ تم کیوں چلاتے ہو؟ ہر بار میرا راستہ روکنے آ جاتے ہو۔ ٹھرکی انسان محترمہ، میں صحیح گاڑی چلا رہا تھا۔ اس بار آپ میری گاڑی کے سامنے تشریف لائیں۔ اگر نہ روکتا تو آسمان میں ستاروں کے ساتھ ہوتی آپ۔ شاید آپ کسی خیالوں میں تھی، شاید میرے۔ وہ شرارت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ پہلے تو دارین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اس کی آخری بات پر اس نے غصے سے دیکھ کر بولی، اپنی اوقات میں رہو یو ٹینڈے۔ وہ اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتی، کاشان نے اس کا بازو پکڑا، اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میں کاشان ہوں، آج کے بعد تم یہی بولو گی، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سختی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دارین کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دارین جذب کی حالت میں اپنی گردن ہاں کی صورت میں ہلائی۔ کاشان کا چہرہ قہقہ ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو گیا۔ دارین اب جب ہوش میں آئی تو زور سے اس کے ہاتھ میں ناخن چبھوتی ہے۔ کاشان جیسے باڈی بلڈر کو کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ اس کی کمر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ وہ بھاگنے کے انداز میں چلنے لگتی ہے۔ اوئے آؤ گھر چھوڑ دوں، وہ ہانک لگاتا ہے مگر وہ انسنی کرتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کاشان بالوں میں ہاتھ پھیرتا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ دارین سارا دن بور ہوتی رہی۔ انزک کے گھر میں ایک کام والی آتی تھی جو صفائی کر کے چلی گئی۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ وہ امانت دار تھی اور راشین کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی، مگر وہ سوچتی مجھے اس سے کیا، اور راشین کو کھانا بھی کھلا گئی، اس سے کوئی بات نہیں کرتی۔ انزک کے آنے سے پہلے چلی گئی۔ انزک رات کو آفس سے لیٹ آیا، آتے آتے اس کو 9 بج چکے تھے۔ وہ راشین کو دیکھنے کمرے میں جاتا ہے تو وہ بے خبر سوتی ہے اور اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو کچھ دیر ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے وہ نیند میں بے چین ہے۔ اس کی نظر پاؤں پہ پڑتی ہے جن کو وہ بار بار بیڈ پر رگڑ رہی تھی۔ اس کو یاد آیا اس نے صبح اس کی پٹی نہیں چینج کی۔ وہ الماری سے باکس لے کر آتا ہے اور اس کی ڈریسنگ کرنے لگتا ہے۔ اس کے زخم سے چھوٹے چھوٹے خون کی بوندیں نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ڈریسنگ کے بعد روم میں چلا جاتا ہے اور فریش ہوتا ہے۔ راشین کی آنکھ فجر کے وقت کھلتی ہے۔ پاؤں میں زخم کی وجہ سے وہ لیٹی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ بہت بے بس محسوس کرتی ہے خود کو اور اللہ سے توبہ کرتی ہے۔ انزک نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اس کی صبح الارم کی آواز سے آنکھ کھلتی ہے۔ الارم بند کرتا الماری سے اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا۔ کلائمر گھڑی ڈالتا ہے، اپنے بالوں کو جیل لگا کر کھڑے کرتا۔ وہ کافی جاذب لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے لڑکیوں میں کافی مقبول پایا جاتا تھا، مگر وہ سب سے بے نیاز آگے بڑھ جاتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد خود پر ایک نظر ڈال کر ناشتہ بنانے چلا گیا۔ وہ راشین کے لیے بھی ناشتہ تیار کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی بے نیاز تکیے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ وہ ناشتہ رکھ کر چپ چاپ آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے، جلد از جلد اس کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ کار چلاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتا ہے۔ دارین جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو سامنے لان میں وہ کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی جب سامیہ بیگم اس کے پاس چلے آئی اور بولی، آ گیا میرا بچہ، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ذرا برابر فکر نہیں ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہوگی، اتنی معصوم ہے اور دنیا دیکھی کہاں ہے اس نے۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ایک پل نہیں لگاتے لڑکی کو نوچنے میں۔ لو بولتے بولتے اس کی آواز بھاری ہوگی، وہ بھی بول رہی تھی۔ سامیہ بیگم نے اس کی بات کاٹی، اچھا ہے بلا ٹلی ہمارے سر سے، میں تو شکر ادا کرتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے، آجا چل کھانا لگا دوں۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں کھانا کھانا مجھے، آپ کھائیے پیئے خوشیاں منائیے۔ وہ روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ شکر نہیں ادا کرتی کہ جان چھوٹی، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے میری بچی پر۔ راشین کو بد دعائیں دیتی وہ اندر چلی گئی۔ رات کو دارین کے سامنے صبح والا منظر آ گیا۔ ٹھرکی لنگور نہ ہو تو میں کیوں سوچ رہی ہوں اس پاگل کے بارے میں۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد
راشین کو کہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ وہ انسک کو کیا بتائے گی کہ وہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میں جھوٹ بول دوں گی کہ راستہ بھٹک گئی تھی، تائی سے معافی مانگ لوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ کام والی آ گئی۔ بیگم صاحبہ صفائی کر دی ہے، کھانے میں کیا بنانا ہے؟ نہیں تم رہنے دو، میں بنا لوں گی۔ وہ کندھے اچاتی چلی گئی۔ وہ کھانا بنانے کے لیے اٹھتی ہے۔ انزک آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب کاشان داخل ہوا۔ اس نے ہلکا سا سامنے دیکھ کر واپس لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا۔ خیر ہے، کیوں بلایا؟ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انزک لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یار کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ہاں بول بھی کیا، بات کیوں گھما رہا ہے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا۔ پھر اس کو اس رات سے لے کر سب تک کی ساری بات بتا دی۔ واہ کیا فلمی سین ہے، وہ اداکاری کرتے ہوئے سامنے ہاتھ ہوا میں پھیرتا ہوا جیسے سامنے سین چل رہا ہو۔ اندھیر نگری میں ایک لڑکی اکیلی جنگل میں، لڑکا بھاگتا ہوا جا رہا تھا، ہوا میں بال لہرا رہے تھے، لڑکی کو باہوں میں اٹھا کر وہ بھی اداکاروں کی طرح اشاروں کے ساتھ بول رہا تھا۔ انزک اس کو غصے سے گھورتا، واپس سنجیدہ ہو جاتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ مجھے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ اس کے وجود سے اس کی روح عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کو سنجیدہ دیکھ کر کاشان بھی سیریس ہو جاتا ہے۔ تو بول دینا۔ مگر وہ بہت معصوم ہے، اگر اس نے انکار کر دیا، ڈر کر اس کا بھی پتہ کروا لیا ہے، بہت ظلم سہے ہیں اس نے زندگی میں، اس کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ وہ راشین کا چہرہ خیالوں میں لاتا ہوا بولا۔ یار ٹینشن نہ لے، سب اچھا ہوگا، وہ مان جائیں گی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ آہ بھر کر بولا۔ انزک آفس سے جلدی گھر آ جاتا ہے۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ جب فلائٹ میں داخل ہوا تو راشین کچن میں کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ انزک نے اس کا حلیہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس وقت وہ اسی کی شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی، بیڈ شیٹ دوپٹے کی طرح لے رکھی تھی اور سلاد کاٹ کر مڑی تو سامنے انزک کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کچن میں آ گیا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی لڑکھڑا کر بولی۔ وہ بریانی بنائی ہے، فارغ تھی تو سوچا بریانی بنا لوں۔ ڈونگے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کی نظر ملا کر بات نہیں کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کل میرے ساتھ چلنا، شاپنگ کروا دوں گا، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ محسوس سر ہلا کر رہ گئی۔ لڑکے والوں کو شبانہ پسند آ جاتی ہے اور 3 دن بعد نکاح کے ساتھ رخصتی کا بھی بول دیتے ہیں۔ لڑکی کا لیدر کا کاروبار تھا، ان کو یہی بتایا گیا تھا، اور سامیہ بیگم کو وہ کافی پیسے والے لگے تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ ان کے محلے کی رشتے کرانے والی نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ سامیہ بیگم یہ سن کر اور آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ لڑکے کا اپنا بزنس ہے اور امیر ہے۔ ان کو ڈر تھا لڑکی کی ماں راشین کو ناپسند کر لے، اس لیے مار پیٹ کر اسے گھر سے چلتا کیا۔ دارین بہت بے دلی سے سامیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہے۔ ان کو بہت دکھ تھا، اس کی ماں اتنے سکون سے کیسی ہے، ایک یتیم کے ساتھ ظلم کر کے مطمئن ہو کر شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جب سامیہ بیگم اس سے پوچھتی ہے یہ چیز کیسی ہے تو ہوں ہاں میں جواب دیتی ہے۔ وہ اس کے لیے دل سے دعا کرتی ہے کہ جہاں بھی ہو وہ ٹھیک ہو۔ وہ جب کھانا لگا چکی تھی، انزک کمرے سے باہر آیا، مسکراتا ہوا چیئر پر بیٹھ گیا۔ راشین اندر جانے لگی تو اس نے اس کو روکا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ نہیں میں بعد میں کھا لوں گی، وہ بول کر جانے لگی جب انزک کی آواز پر رک گئی۔ آپ سے کچھ بات بھی کر لوں گا، آپ کھا سکتی ہیں کھانا، آپ کی پلیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ آخر میں شرارت سے بولا تو وہ واپس بیٹھ گئی۔ اچھا آپ اپنا نام تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ کھانے کی پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی، رک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میرا نام راشین ہے۔ نائس نیم، اس نے دل سے تعریف کی۔ ویسے مطلب کیا ہے اس نام کا؟ میں نہیں جانتی، بابا نے رکھا ہے۔ اچھا گڈ، ویسے آپ اس دن سڑک پر اکیلی کیوں تھیں؟ راشین نے اس کے چہرے کو دیکھا اور فوراً نظریں جھکا گئی۔ وہ اس دن میں گھر کا راستہ بھول گئی تھی، مارکیٹ سے رکشہ نہیں ملا تو پیدل چلنے لگی، کچھ لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے تو بھاگ کر بچ نکلی اور ہی کسی جگہ پہنچ گئی۔ وہ کھانے کی پلیٹ پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ صحیح۔ وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن پا چکا تھا، مگر وہ اس کی بات سننا چاہتا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، وہ ایسی عورت کے لیے جھوٹ بول رہی تھی جس کو بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کے امی اور ابو کہاں ہیں؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انزک نے اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوا۔ آپ کس کے ساتھ رہتی تھیں؟ تائی کے گھر۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔ میں پتہ کروا لیتا ہوں، کیا آپ مجھے چھوڑ کر آئیں گے؟ ہاں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ سب جانتا ہے، اس لیے حامی بھر گیا۔ راشین سوچ رہی تھی کہ وہ تائی امی کو منا لے گی، مگر ایسے کسی کے ساتھ نہیں رہے گی، اور انزک سوچ رہا تھا شاید سامیہ بیگم کا رویہ بدل جائے
وہ ان سے شادی کے لیے بھی بات کر لے گا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، اس لیے وہ اسے رضامندی سے اپنانا چاہتا تھا۔ گھر کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ آج گھر میں ڈھولکی رکھی گئی تھی، اگلے دن مائنو رکھا تھا۔ اس میں سامیہ بیگم کے رشتہ دار، محلے کی عورتیں، لڑکیاں شامل تھیں، جس سے گھر میں کافی رونق تھی۔ انظر کی آج بہت اہم میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی گھر نکل گیا۔ تقریباً سارا دن میٹنگ ہی میں مصروف رہا، اس لیے رات کے 9 بجے آفس سے نکلا۔ راستے میں شاپنگ مال دیکھا تو راشن کی گلیوں کو سوچ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور اس کے لیے کچھ ڈریس اور گھر جانے کے لیے تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا، کیونکہ 11 بج چکے تھے۔ وہ گھر پہنچا، داخل ہوتے ہی اس کو کافی خاموشی محسوس ہوئی۔ کمرے میں دیکھا تو وہ بلینکٹ سر تک تانے گہری نیند میں تھی۔ وہ اندر آیا اور صوفے پر شاپنگ بیگ رکھ کر باہر نکل گیا۔ فریش ہو کر وہ کچن میں گیا، اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ شبانہ کا آج مائنو تھا، گھر میں کافی گہما گہمی اور رونق تھی۔ سامیہ بیگم تو شبانہ کے وارے نیارے جا رہی تھی، ان کی بیٹی کا نصیب کتنا اچھا ہے۔ دارین کمرے میں بیٹھ کر لیٹے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ جب سامیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، دارین جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ تو میرا کیا لینا دینا ان سے، وہ اکتا کر بولی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، وہ حکم دیتی کمرے سے چلی گئی۔ دارین منہ کے زاویے بناتی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ سامیہ بیگم مسکراتے ہوئے دروازے پر گئی، کیونکہ ان کے خاص مہمان جو آئے تھے۔ السلام علیکم، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ کاشان کی امی سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گئے، دراصل ٹریفک بہت تھا، کاشان وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ کاشان کے بابا اکبر دارین کے بابا حیدر کے بہت اچھے اور گہرے دوست تھے، ان کے بزنس پارٹنر بھی۔ ان کی وفات کا سن کر کافی دکھ ہوئے تھے۔ اس وقت وہ باہر امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ بزنس کا جو حصہ تھا وہ ان کی بیوی کو ہی دے دیا گیا تھا۔ ان کا گزارا کافی اچھا ہو رہا تھا۔ گھر بڑا نہیں تھا، مگر کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹا سا لان، 2 گھنے درخت اور بہت خوبصورت پھول کیاریوں میں تھے۔ اندر داخل ہوتے 3 کمرے، اسٹور روم، کچن اور لانچ بھی۔ ارے کاشان اتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ ماشاءاللہ بھابی، آپ کا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بیگم مسکرا دی۔ اور بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بھابی، بالکل ٹھیک ہیں، آئیے اندر۔ وہ سب لانچ کی طرف بڑھ گئے، جہاں فنکشن رکھا گیا تھا۔ انہوں نے شبانہ کو دعا دی اور کچھ پیسے دیے۔ دارین جب کمرے سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی تو سامیہ بیگم نے اسے آوازیں دی، دارین ادھر آؤ۔ جی امی، وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا، یہ اکبر بھائی ہیں، تمہارے بابا کے دوست۔ ماشاءاللہ سامیہ، آپ کی تو دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں۔ دارین کی نظر فاطمہ بیگم سے ہوتے کاشان پہ گئی تو اس کے ذہن میں پچھلی ملاقات آئی۔ کاشان تو محبت سا اس کو دیکھ رہا تھا، ملٹی شیڈڈ لہنگے میں، بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، ہلکے میک اپ میں پری لگی۔ فاطمہ بیگم نے راشن کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ان کو اکبر صاحب نے بتایا تھا، ان کے پاس ان کی بھتیجی بھی رہتی ہے، جس کو حیدر صاحب ان کی والدین کی وفات کے بعد اپنے پاس لے آئے تھے۔ کیا بتاؤں بھابی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی منہ کالا کر کے۔ ظاہر ہے ماں باپ جو گزر گئے تو کون اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ فاطمہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آئیں آپ بیٹھیں، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ ان کو کمرے میں لے گئی، صوفے پر بٹھایا۔ دارین ان کے لیے چائے لے آؤ۔ وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی، کیونکہ کاشان اس کو شرارت سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نظروں سے گھبراتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ مجھے ایک کال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دارین کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آ گیا۔ ہائے، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولا۔ دارین کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے دانت توڑ دے، یہاں سے جاؤ، ورنہ چائے کی پتیلی آپ کے سر پر ڈھیل دوں گی۔ ابھی وہ اس کی بات کا جواب دینے والا تھا جب باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ راشن کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر وال کلاک پر پڑی، جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے چپل اڑوس دی، باتھ روم میں جانے لگی۔ جب اس کی نظر صوفے پر پڑی، جہاں کچھ شاپنگ بیگ دکھائی دیے، اس نے کھولا تو اندر کچھ ڈریس تھے، جو زیادہ تر فراک تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے اوپر ڈالی اور بلیک کلر کا ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ باہر آ کر اپنے گیلے بال ایسے ہی باندھ کر نماز ادا کرنے لگی، پھر بعد میں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ ناشتے میں کافی وقت تھا تو چادر لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسی وقت انظر کمرے سے باہر نکلا اور اس کی نظر راشن پہ گئی۔ وہ محبت سا اسے دیکھ رہا تھا، کالے فراک میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے کانچ کی گڑیاں معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر ڈال کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آپ کب آئے ہو؟ نظریں جھکا کر بولی۔ جب آپ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ہاں، ابھی میں دیتی ہوں۔ وہ بھی پراٹھے لا کر میز پر رکھنے لگی۔ وہ بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گی؟ نہیں، میں کر چکی ہوں، پہلے اپنے لیے بنایا تھا۔ او صحیح۔ وہ جانے لگی تو اس کی بات پر رک گئی۔ آپ کے گھر کا معلوم ہو گیا ہے؟ وہ پلٹ کر اس کی جانب چلی آئی۔ تو ہم کب جائیں گے؟ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک شرط پر۔
वो निवाला तोड़कर बोला क्या? वो फौरन बोली, आप आज का टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगी? ओके जी ठीक है। वो कमरे में फिर चली गई। वो दिल ही दिल में बहुत परेशान थी सामिया बेगम आसानी से मान जाए, सारी जिंदगी इनकी मार खा लेगी मगर आइंदा कोई गलती नहीं करेगी। अंजिक बाहर उदास बैठा था। आज रशीन वापस चली जाएगी मगर वो इसकी ताई से बात करके लेगा और उससे निकाह कर लेगा। वो अपनी इस बात पर मुतमिन था। इसकी अपनी वाच पर नज़र पड़ी तो 11 बज रहे थे। नाश्ता करके अरशीन के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, जो सोचों में गुम थी। अंदर आने की इजाज़त दी। आप रेडी हो जाए, पैकिंग कर लें, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके सुनिए। वो इसकी आवाज़ पर मुड़ा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बहुत मदद की। सब उधार दे दूँगी भाई। इसके आखिरी लफ्ज़ पर इसके कान साएं साएं करने लगे। भाई। इसको एक पल में इतना गुस्सा आया कि इसकी नसें उभरने लगी। वो एक एक कदम आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा रहा था। दोबारा बोलना वो दांत पीसकर बोला। वो पीछे होता हुआ दीवार के साथ लग गई। वो मैं भाई नहीं, अंजिक नाम है मेरा। वो इसके चेहरे पर नजरें काटता हुआ गंभीर लहजे में बोला। चीन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो ज़मीन पर नजरें गाड़े चुपचाप सी बैठ खड़ी थी। बात आई समझ में? जी वो इतना बोल पाई। अंजिक को इस पर बहुत ही हंसी आई। बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। तो वो सर हाँ में हिलागी। वो कमरे से बाहर निकल गया। जब वो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई, वो अरशीन को पहले कुछ जगह पर घुमाने ले गया और वापसी पर खाना खिलाया। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त हो गया। इस वक्त मगरिब हो रही थी। वो इसको लेकर घर की जानब निकल गया। वो लोग 1 घंटे तक पहुँच चुके थे। अंशिक बहुत उदास। इसने गेट के आगे गाड़ी रोकी। अरशीन का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो इसको हैरत हुई। घर में सजावट क्यों की गई है? वो ऐसे ही हैरान सी अंदर दाखिल हुई। वो वहीं खड़ा इसको ज़्यादा देख रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो सामिया बेगम किसी काम से बाहर आ रही थी। उन्होंने अरशीन को देखा तो साकत हो गई, मगर वो हैरत से निकलकर इसके सर पर गुस्से से आई। अरशीन अभी अंदर आ ही रही थी जब सामिया बेगम हाथ तो बोझे इसको बाहर निकालने लगी और गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? हमें इतनी मुश्किल से सुकून मिला था, तो फिर आ गई हमारे सीनों पर मूंग तलने के लिए। वो इसको बाहर की तरफ धकेल कर बोली। अरशीन इसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगी। शायद रहने की भीख मांग रही थी। प्लीज़ ताई अम्मी, इस घर में रहने दें, आप जो बोलेगी मैं वही करूँगी। वो आंसू से चेहरा लिए से इल्तिजा कर रही थी। निकल इधर से। वो इसको धक्का देने लगी। जब अंदर अंजक दाखिल हुआ तो वो जाने लगा था जब इसको अरशीन की चीख सुनाई दी। हिम्मत कैसे हुई आपको इसको धत्कारने की? अभी आपका लिहाज रख रहा हूँ, नहीं तो आपको ऊपर पहुँचा देता। वो इसकी तरफ सुर्ख आंखें काटता हुआ बोला। वो अंदर तक कांप गई। इसकी चीख सुनकर काफ़ी लोग बाहर आ गए। बाहर अजीब नज़रों से इसको देख रहे थे। अरशीन इसके सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी। काशान और बाकी सब भी बाहर आ गई। दारीन ने अरशीन को आवाज़ दी तो इसने पलटकर इसे देखा। गले लगकर फूट फूट कर रो दी। अम्मी क्या कसूर है इसका जो आप उसको निकाल रही हैं? हमारी ज़िंदगी का अज़ाब है, क्यों वापस आ गई है? वो नफरत से इसे देखते हुए जहर उगल रही थी। जब अंजक ने बात काटी वो धाड़ा। समझ नहीं आई? खामोश हो जाए वरना सबूत है मेरे पास। जब आपने इसको मारपीट कर घर से निकाला था। अरशीन ने हैरान नज़रों से अंजक को देखा। वो सब जानता था। इसकी बात सुनकर वो घबराकर खामोश हो गई। फातिमा बेगम को लड़की बहुत मासूम और प्यारी लगी। इनको सामिया बेगम की पाई हुई बात पर यकीन नहीं था। वो खामोशी इख्तियार कर गई और अंजक की सबूत वाली बात सुनकर उन्हें ज़रूर लगा कुछ है। एक मोहल्ले की औरत ने जहर उगला। अरे देखो, क्या पता किसके साथ रहकर आई है, वो भी नामहरम। अंजक ने अरशीन का हाथ पकड़कर साथ ले जाने लगा। जब अकबर साहब की आवाज़ ने अंजक का रास्ता रोका, इनकी आंखों में कुछ ऐसा था। वो चुपचाप अंदर चला गया। आप सब यहाँ जैसे जा सकते हैं। मैं सबसे माजरत ख्वाह हूँ। सारे मेहमान चले गए क्योंकि ज़्यादातर करीबतर ही थे। शुबाना के ससुराल वाले माई और मेहंदी अलग अलग करना चाहते थे, इसलिए वो लोग मौजूद नहीं थे। जब सब लोग वापस चले गए तो उन्होंने काशान को बोला मौलवी लाने का। काशान सारहा में हिलाता हुआ चला गया। अकबर साहब जब लॉन्च में आए तो किसी गहरी सोच में पड़ गए। अरशीन को दारीन अपने कमरे में लेकर चली गई। क्या बेटा तुम अरशीन से निकाह करोगे? इनके बोलने पर इसने हैरत से सर उठाकर इनको देखा। बोलो। जी अंकल, मैं करूँगा अरशीन से निकाह। ठीक है, मैंने काशान को भेजा है, वो आता है तो फिर निकाह शुरू करवाते हैं। अंजक इस बात में सर हिला गया। दारीन जो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकल रही थी,
ابرار صاحب کی بات سن کر اندر واپس بھاگی۔ ارشین ارشین، اس کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ ارے آپی چھوڑیں، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا نکاح اس لڑکے سے ہو رہا ہے جو تمہیں یہاں لایا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کو شوکت سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ کیوں؟ مگر مجھے نہیں کرنا نکاح، ایسے سب کی غلط فہمیاں ثابت ہو جائیں گی۔ اور تائی امی، بس کرو، لوگ تو جنازے میں آ کر بھی بول دیتے ہیں بریانی میں گوشت کم تھا، سوچو پھر آگے کی سوچ وہ کیسی اچھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھا کر سمجھانے لگی۔ اس کی گال پر آنسو پھسل کر اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ امی تیرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو۔ وہ بات کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اندر آئی۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں بچے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ جی ضرور، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بیٹا، اگر تمہاری ماں ہوتی تو تم ان کی ہر بات مانتی نا؟ جی تو بیٹا مجھے اپنی ماں سمجھو، اگر میں کچھ مانگوں تو دو گی؟ جی مما آپ ضرور بولیں۔ وہ اس کے ماں بولنے پر ماتھا چومنے لگی۔ بیٹا آپ کا نکاح انزک سے ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ نہیں میری بچی، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ ابھی مولوی صاحب آئیں گے تو آپ تیار ہو جاؤ۔ وہ دارین کو پیار کرتی کمرے سے چلی گئی۔ دارین کے ساتھ لگ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ دارین نے اپنا لہنگا ارشین کو دے دیا جو بلیک کلر کا تھا۔ ارے برے کوئی نہیں، جاؤ جا کر پہن کے آؤ۔ برا سا منہ بناتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آئی تو دارین نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اس کا پچھلا گلا کافی گہرا تھا اور ڈوری لگی ہوئی تھی۔ وہ ڈوری باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دارین نے اس کی ڈوری باندھ کر میک اپ کرنے لگی۔ ارے چپ، اتنی کیوٹ لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر ارشین منہ بنانے لگی۔ دارین کی ہنسی نکل گئی۔ اس کو تیار کیا، اس کے سر پر دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب داخل ہوئے اور نکاح پڑھایا۔ وہ غیب دماغی سے جب نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی تو اس کو شدت سے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوئی۔ اکبر صاحب نے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور باہر چلے گئے۔ حجاب و قبول کے بعد وہ ارشین کو بلانے چلی گئی۔ کاشان اس کو شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کاش مجھے بھی میری محبت ایسے ہی مل جائے، وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہنسنے لگے۔ دارین اس کو باہر لے آئی، چہرے پر گھونگھٹ دیا ہوا تھا۔ وہ سب کی دعاؤں میں اس کو لے گیا۔ نکاح میں شامل ہوئے تھے سوائے شبانہ اور سامیہ بیگم کے۔ وہ نکاح تک باہر نہیں آئی۔ امی یہ کیوں واپس آ گئی؟ دیکھیں میستی کو اتنا اچھا لڑکا مل گیا۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ ہمیں کیا، وہ لڑکا خود ہی بھگتے گا، تیرے سسرال والے نہیں ہیں؟ شکر ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، شبانہ پرسوچ انداز میں بولی۔ وہ کافی دیر بعد اپارٹمنٹ پہنچے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اس کو فلیٹ میں لے آیا، کچھ کھانے کا پوچھا۔ اس نے گردن نہ میں ہلائی اور وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، کمرے میں جاؤ۔ وہ اس کو لیے اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے چادر لی ہوئی تھی وہ اتار دی۔ انزک جو کپڑے الماری سے نکال رہا تھا، اسے دیکھ کر محبت سا رہ گیا۔ وہ جو اپنا گھونگھٹ اوپر کیے خود کو ایزی فیل کروا رہی تھی، اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ لائٹ میک اپ، مہرون لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ لائٹ سی جویلری پہنی ہوئی تھی، وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ انزک جی، وہ نظریں جھکا کر اس کو پکارنے لگی۔ جی انزک کی جان، وہ غمگین لہجے میں بولا جو ارشین کے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ میں ابھی تیار نہیں، مجھے وقت چاہیے۔ وہ اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا ہے، جتنا وقت لینا چاہو لے لو، بس چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتا رہوں گا۔ اس کے بولنے پر وہ لال ٹماٹر ہو گئی۔ انزک نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثابت کی اور پیچھے ہو کر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ وہ چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو دوسرے کمرے میں کپڑے بدلنے چلی گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر جانے لگی۔ وقت دینے کا مطلب یہ نہیں میرے سے بھاگو، ادھر آؤ بیڈ پر، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ آہستہ آہستہ چلتی سمٹ کر لیٹ گئی۔ انزک کو اس پر بہت پیار آیا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی۔ میری جان بھروسہ رکھو، اور ساتھ ہی اس کو سینے میں بھینچے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دارین اب مکمل مطمئن ہو چکی تھی کہ ارشین جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ انزک اس کو ارشین کے لیے بالکل ٹھیک لگا۔ وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی سو گئی۔ اگلے دن شبانہ کی بارات تھی۔ سامیہ بیگم بہت خوش تھی۔ ایک شبانہ کی شادی، دوسرا ارشین سے ان کو چھٹکارا مل چکا تھا۔
دارین کا نکاح کاشان سے ہو جائے، مگر اکبر صاحب اور فاطمہ بیگم کا یوں عرشین کے لیے ہمدرد ہونا ان کو برا لگا، اس لیے انہوں نے دارین اور کاشان کے رشتے کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی لیے وہ اسی رشتے لانے والی کے لیے دارین کے لیے رشتے کی بات کرنے والی تھی۔ اس کے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتی تھی، مگر ان کو کیا پتا تھا ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ دارین بھی نکاح کے فنکشن میں خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ کاشان اور اس کے والدین شرکت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا سامیہ کا ان کو آنا اچھا نہیں لگے گا۔ شبانہ کی رخصتی ہو چکی تھی، وہ بھی خوش تھی۔ ان کی بیٹی کے نصیب کتنے اچھے نکلے۔ صبح فجر کے وقت انزک کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے میں چھپی ہوئی کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس کو چومتا ہوا اس سے الگ ہوا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو عرشین بھی جاگ رہی تھی۔ انزک چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اٹھ گئی میری جان۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس وقت انزک کا چہرہ نم تھا کیونکہ وہ وضو کر کے مسجد جاتا تھا۔ وہ مسکرائی تو اس کے گڑے نمایاں ہوئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ڈمپلز پر اپنے لب رکھے۔ عرشین کی دھڑکنیں بے ساختہ تھیں۔ اس کو لگا ابھی دل باہر آ جائے گا۔ وہ پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ انزک جی آپ کو دیر ہو جائے گی۔ ہائے ایسے نہ بولا کرو، دل کرتا ہے کھا جاؤں۔ اس کے گال کو زور سے چومتا ہوا بولا۔ عرشین اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے انکاری تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مزید جھک گئی۔ اچھا میں آتا ہوں نماز پڑھ کر، آپ بھی نماز پڑھ لو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ کچھ دیر بعد نماز پڑھ کر آیا تو عرشین مصلی پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ انزک اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اس نے دعا مانگ کر آنکھیں کھولی تو انزک اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ لڑکھڑا کر بولی۔ جب میری جان اللہ جی سے میرے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ وہ مصلی طے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس بیڈ پر آئی اور اس سے ہٹ کر سمٹ کر لیٹ گئی۔ ادھر تو آؤ میری جان۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بولتے ساتھ چادر منہ تک لے کر سو گئی۔ انزک کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ شبانہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب کوئی اچانک اندر داخل ہوا۔ کمرہ لاکڈ ہونے کی آواز آئی تو وہ خود میں سمٹی۔ کوئی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پاس آ کر بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ شبانہ نے جب سامنے دیکھا تو خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھنے لگی۔ آپ کون؟ کاشف کو بلائے، مگر سامنے بیٹھے شخص کو کسی چیز کی ہوش کہاں تھی۔ واہ کیا مال دیا ہے کاشف نے، آج تو مزے ہوں گے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولنے لگا۔ آدمی 40 سال کا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں کے نیچے اس کی لب کمینگی سے مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ تم کون ہو؟ وہ بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ کاشف کو بلاؤ۔ کاشف وہ حلق کے بل چلائی، مگر اس ویرانے گھر میں کون سن سکتا تھا۔ میری جان کاشف نے تمہاری بہت بڑی قیمت لی ہے مجھ سے، ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ اور ساتھ ہی اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو خدا کا واسطہ دے رہی تھی مگر وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ بے بس رہی، آنسو سے گال پر بہنے لگے۔ اس کو عرشین کے ساتھ ہوئی زیادتیاں پھر یاد آنے لگیں۔ کاشان اس وقت کار میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ آج اس کو آفس کے لیے جانا تھا۔ انزک نے اس کو بتایا تھا وہ آج نہیں آئے گا۔ اس کا موڈ تھوڑا خراب تھا۔ آج اکیلے ہی اتنی ساری میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کی چھٹی شام میں ہو گئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گھڑی پر ٹائم دیکھا تو اس وقت 5 بج رہے تھے۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر موڑ دی۔ کاشان کا گزر یونی والے راستے سے ہو رہا تھا۔ اس کو دارین یونی کے گیٹ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ گاڑی سے نکل کر اس کے پاس جانے والا تھا۔ اس نے سوچا وہ اسے دیکھ کر کہیں تھپڑ نہ رسید کر دے، اس لیے وہ واپس گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کچھ یونی کے لڑکے باہر نکلے جو دارین کو تنگ کرنے لگے، چاہے وہ کتنی مضبوط بھی کیوں نہ ہو، ہے تو لڑکی نہ۔ وہ ڈر کے کانپنے لگی۔ گروپ کا ایک لڑکا اس کا ہاتھ پکڑنے والا تھا، کسی نے وہی ہاتھ پیچھے لے جا کر بڑی تیزی سے موڑ دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کاشان کے منہ پر ایک تو کئی مکے مارے۔ جب وہ ادھموا ہوا تو اس کو وارن کیا، آج کے بعد دارین کو دیکھنا تو دور، سوچنا بھی نہ، زندہ گاڑ دوں گا زمین میں۔ اس کو وہیں چھوڑ کر وہ دارین کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لے آیا۔ جب وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا دارین ایک دم شوق سے باہر آئی، اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو چلی جاؤں گی میں، زیادہ ہیرو مت بنو، بچا لیا بس ٹھیک نا۔ وہ اس کی سنے بغیر اس کو گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کو اندر دھکیلتا ہے اور خود بیٹھ کر بڑی تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ اس کا ذرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے تو وہ اس کے قریب آ گئی۔
تب بھی شیرنی بنتی جب لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ دارین نظریں جھکا گئی، ڈر گئی تھی میں، وہ ایک دم رونے لگی، کپکپاتے آنسو رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ کاشان کی نظریں اس کی سرخ ناک اور کپکپاتے ہونٹوں پر گئی تو وہ تھوڑا نرم پڑا، اس کو سیدھا بٹھایا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، شام ہو گئی ہے۔ وہ سر ہلانے لگی۔ وہ دروازے کو ان نوک کرتا باہر نکلا، گاڑی گھر کے راستے کی جانب موڑ دی۔ شبانہ جب ہوش میں آئی تو سامنے گھڑی پر نظر ڈالی، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اسی وقت کاشف کمرے میں آیا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب شبانہ ہوش میں آتی اس کی طرف بڑھی، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمینے انسان، شرم نہیں آئی ایسا کام کرتے؟ اپنی ہی بیوی کو دوسروں کے آگے پیش کر رہے تھے، اللہ کرے برباد ہو جاؤ۔ شبانہ دلہن کے کپڑوں میں ملبوس، اس کی بکھری حالت کل کے واقعے کی گواہی دے رہی تھی۔ اوہ پلیز ڈارلنگ، ایسے نہ کرو، میں تو روز سنتا ہوں یہ رہی طلاق۔ اس کی طرف لفافہ اچھالتا ہے، کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کھولتی ہے، طلاق دیکھ کر نیچے گرنے والے انداز میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوسرا سرپرائز یہ ہے کہ اب تم لندن جا رہی ہو، بہت پیسہ ملا ہے تمہارا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے ہنسا۔ اب میں چلتا ہوں، انجوائے یور ورلڈ ٹرپ اینڈ لائف۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہوش میں آتی ہے، دروازے کی طرف گئی، گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کو یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے باہر ادھر ادھر دیکھا، لاؤنج خالی تھا، شاید کسی کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے دبے پاؤں باہر آئی۔ اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ وہ لان کی پچھلی طرف آئی، کیونکہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے نکل سکتی تھی۔ وہ جیسے تیسے گھر پہنچی، دروازہ بجایا۔ سامیہ بیگم کو لگا دارین آئی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے دیوار کا سہارا لے کر مشکل سے کھڑی تھی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر سامیہ بیگم کو ہوش اڑ گئے۔ جب وہ مشکل سے تھے اندر لائی، گش کھا کر زمین پر گر گئی۔ سامیہ بیگم ساتھ والے گھر سے کسی کو بلا لائی اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا اور اس کا چیک اپ کیا۔ ان کو شاک لگا ہے یا کچھ ٹینشن ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر اندر بیٹھ گئی شبانہ کے پاس۔ وہ نیند میں کافی ڈری ہوئی تھی۔ سامیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ انزک نے آج پورا دن راشین کے ساتھ گزارا، اس کو باہر مال لے گیا، بہت ساری شاپنگ کروائی۔ وہ تو بس نانا کرتی رہ گئی، مگر اس کی گھری پر کیوٹ سا منہ بنا لیتی۔ کھانا کھا کر وہ گھر پہنچے، انہوں نے ایک بھرپور دن گزارا۔ شام ڈھلے وہ گھر لوٹے۔ اب فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگائے، کندھے پر ٹھوڈی رکھ لی۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ وہ چائے پی لیں انزک جی۔ اس کی حالت پتلی ہوتی دیکھ کر اسے دور کیا اور کپ لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ وہ بھی تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ واہ بہت اچھی ہے، وہ مسکرا دی۔ انزک جی ایک بات پوچھوں؟ انزک کی جان، ایک کیوں پوچھو، 100 پوچھو۔ وہ اس کے گال چومتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر دھنک کے رنگ بکھر گئے۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ اس کی جھجک ختم کرتے ہوئے پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتی ہے۔ آپ کے ماما بابا کدھر ہیں؟ اس کے ایک آہ بھری اور ساری بات بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا وہ بزنس کے علاوہ کیا کرتا ہے۔ آپ برا تو نہیں کر رہے؟ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کاشان نے دارین کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، ان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور پیچھے بنا دیکھے گیٹ پار کر گئی۔ کاشان نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلتے ہوئے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ دارین جب گھر داخل ہوئی تو اس کا استقبال سناٹے نے کیا۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں چلی گئی تاکہ فریش ہو جائے۔ باہر آئی تو امی کے کمرے میں گئی، ان کی ناراضگی ختم کر دے گی، جو بھی ہے ماں ہے نا، اس لیے وہ مسکراتے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی، کیونکہ سامیہ شبانہ کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کا سر دبا رہی تھی۔ شبانہ گہری نیند میں دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ دارین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ سامیہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اس کو شام کا سارا واقعہ سناتا دیا، جس کو سن کر وہ شاکٹ ہو گئی۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی، اس کے ساتھ برا ہوا، دکھ ہوا اس کو بھی۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شبانہ کی آنکھ صبح کھلی، وہ چھت کو گھور رہی تھی، آنسو تکیے سے نکل کر جذب ہو رہے تھے۔ سامیہ بیگم ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا بچہ اٹھ گیا، چل اٹھ ناشتہ کر لے، کل سے بھوکی ہے امی۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی، وہ بھی ان کے ساتھ لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی یہ سب جھوٹ ہے، وہ ہچکیاں لے کر بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ان کی باتوں پر سامیہ بیگم کا کلیجہ پھٹنے کو تھا، مگر وہ برداشت کر گئی۔ میری بچی، وہ تیرے قابل نہیں تھا۔ وہ اس کو ساتھ لگائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ امی دیکھیں، ارشین کے ساتھ اتنا برا کیا میں نے، سزا ملی ہے،
اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ ایک بات ارشین آ جائے، پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، وہ دل میں سوچتے اس کو بہلا کر ناشتہ کروانے لگی۔ ارشین اٹھی تو اس کی نظر وال کلاک پر گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر انزک کو دیکھا اور مسکرا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نم بالوں کو کور کیے باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے تولیہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور کنگھی کرنے لگی۔ انزک بھی جاگ گیا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھ گئے آپ؟ میں آپ کو ہی اٹھانے والی تھی۔ اچھا جی۔ وہ اٹھ کر قریب آ گیا، وہ شیشے سے اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ ارشین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میری جان، سامنے شیشے میں دیکھو۔ اس کی لرزتی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دیکھو اللہ جی نے کتنا مکمل کر دیا ہے مجھے، اور کتنی کیوٹ سی بیوی دی ہے۔ وہ کہتے ہی اس کے گال پر چٹکی بھری۔ ارشین پلکیں جھکا گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ساتھ باہر بھاگی۔ انزک کا قہقہا اس کے کانوں میں سنائی دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ناشتہ میز پہ لگا رہی تھی۔ وہ آیا تو اس نے بھی ناشتہ شروع کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد باہر نکلنے لگا۔ جب ایڑیوں کے بل واپس مڑا، شام کو تیار رہنا، ایک بزنس پارٹی میں جانا ہے، ہمیں خاص طور پر انوائٹ کیا گیا ہے، آپ چلیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ میری جان، وہ غمگین لہجے میں کہتا، اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ ارشین کو عقیدت و احترام سے اندر تک سکون ملا۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ کاشان گھر آیا تو سیدھا کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں اور نظریں کمرے کی چھت پر تھیں۔ وہ اس کے واقعے کو سوچ رہا تھا، کب نیند میں چلا گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب وہ آیا تو سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ ارشین کو دیکھ کر محبت سا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ آ گئے، میں نے کپڑے بیڈ پر رکھے ہیں۔ وہ ایئر رنگ کان میں ڈالتی مصروف تھی۔ جب وہ بولتے بولتے سامنے دیکھا تو اس کو فرصت سے دیکھنے میں محور تھا۔ میں نے پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ کیا؟ وہ سوچنے والے انداز میں ٹھوڑی پر انگلی رکھے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بولا تو ارشین نے جواب دیا کہ ہم جاتے نہیں ہیں۔ اب تم مجھے روک رہی ہو جانے سے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کر گیا۔ مگر کیوں؟ آپ نے ہی بولا تھا۔ وہ اس کا نوٹس لیے بغیر پریشانی سے بولی۔ ہائے اتنی معصوم کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس کے ڈیپ ریڈ لپسٹک والے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ ارشین تو محض گرنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی جو اس وقت کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھول کر کمر پھیلا رکھا تھا اور ہلکا میک اپ جیولری کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے الگ ہوتا کپڑے اٹھائے باتھ روم میں بند ہو گیا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی۔ انزک بار بار اس کو مینی خیزی باتوں سے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت پارٹی میں جا رہے تھے۔ اس کی باتوں پر ارشین کا چہرہ گلفنار ہو رہا تھا مگر اس کو بار بار گھڑی سے نوازتی جس پر انزک کا قہقہا بلند ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پارٹی میں پہنچ گئے۔ گاڑی سے نکلا، ارشین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ داخل ہوئے تو اعظم صاحب، جن کے بنگلے پر پارٹی رکھی گئی تھی، وہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان سے کافی اچھی بات چیت تھی۔ پارٹی کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ کیسے ہیں انزک صاحب؟ وہ اس سے بالکل غیر ہوتے ہوئے حال چال پوچھ رہے تھے۔ میں بالکل فٹ، اور یہ رہی میری وائف۔ السلام علیکم بھابھی، وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا۔ ویلکم۔ وہ دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور شکریہ بولا۔ اس کو ساتھ لیے آگے بڑھ گیا اور تعارف کروانے لگا۔ اس کو ایک صوفے پر لے گیا۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں، وہ اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک اور دور کھڑی لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کی طرف آئی۔ ہائے، وہ ارشین کے پاس آ کر بولی۔ ارشین کو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں انزک کی بیسٹ فرینڈ ہوں، اس کے چہرے پر نظریں گاڑتی ہوئی بولی۔ اوہ اچھا اچھا، کیسی ہیں آپ؟ اس کے جواب پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ویسے ہی نرم تاثرات جو پھیلے تھے۔ وہ اس کو جلانے کے لیے اس کی بات اگنور کر گئی۔ ہم اکثر ساتھ جاتے ہیں ڈنر کرنے اور بہت بار گئے ہیں۔ جی جی، ظاہر ہے وہ کاروباری شخصیت ہے، ملنا ملانا تو ہوگا۔ وہ بغیر طنز کے بولی۔ آخر میں مسکراتی رانیہ جل کر رہ گئی، پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی۔ ابھی سبق سکھاتی ہوں، آئی بڑھی۔ اس نے ایک گلاس لیا جوس کا، ڈرگس کا پاؤڈر مکس کیا، وہ اپنے پاس رکھتی ویٹر کو اشارہ کیا، پھر اس کو اپنے پاس بلایا، ارشین کو گلاس دینے کا کہا۔ وہ سر ہلاتا ارشین کی جانب بڑھ گیا۔ میم، ویٹر ارشین کے پاس آیا اور ٹریز کے سامنے کی وہ گلاس اٹھا لے۔ اس نے بولا۔ ویٹر کی طرف متوجہ ہوگی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جی میم، آپ جوس لے گی؟ ارشین کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے گلاس لے لیا، ایک سانس میں پی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں گلاس پکڑے گھورنے لگی۔ گلاس کو زور سے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا مگر وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گرے گلاس کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اوئے ہوئے، گلاس تو ٹوٹ گیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب موٹی سامیہ بیگم آ کر مارے گی۔ میں انزک جی کو بتا دوں گی میں نے نہیں
پھینکا۔ وہ بمشکل اٹھتے ہوئے بولی، انزک جی۔ وہ زور سے آوازیں دینے لگی۔ انزک جو اسی طرف آ رہا تھا اس کی آواز سن کر اس کی طرف بھاگا، مگر ارشین کو لڑکھڑاتے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ آپ ادھر، میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتی گلے لگ کر بولی۔ انزک کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کسی نے اس کے جوس میں ڈرگس دی ہے۔ کیا ہوا؟ اس کو کندھوں سے پکڑ کر سامنے کرتا ہوا بولا۔ انزک جی، وہ نا گلاس ٹوٹ گیا، اب بوٹی مجھے بیلٹ سے مارے گی۔ وہ کیوٹ سا منہ بناتی ہوئی بولی۔ سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم گھر چلتے ہیں، وہ اس کو بلاتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، مجھے دور لے چلو، وہ ایک ہاتھ ماتھے پر لے جاتی ہوئی بولی۔ موٹی، میں جا رہی ہوں، میرا پیا گھر آیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا۔ سب اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ انزک اس کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی میں سوار ہو کر دوسری گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظر ارشین پر گئی جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جو نشے سے بمشکل کھل رہی تھی، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انزک کو آج جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ خیر ہے نا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نہیں خیر نہیں، وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے آپ کی آنکھوں سے پیار ہو گیا ہے، آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، سمندر جتنی گہری۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی، زور زور سے ہنسنے لگی۔ انزک کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ گھر پہنچے تو وہ ساڑی کو بار بار اپنی انگلی میں لپیٹ رہی تھی۔ انزک تعصب سے سر ہلاتے اس کو باہر نکالا۔ اب باہر آ جاؤ۔ وہ باہر نکلی، ایک بازو انزک کے گلے میں ڈال دیا۔ مجھے اٹھا کر لے جائیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ لڑکی آج مجھے ہارٹ اٹیک کروا دے گی۔ حیران ہو کر وہ اس کو اٹھاتا ہوا کمرے میں لے گیا، اس کو کمرے کے دروازے کے پاس اتارا۔ میں باہر دروازہ بند کر کے آتا ہوں، رکو۔ وہ دروازہ بند کر کے آیا تو وہ بیڈ پر کھڑی گول گول گھوم رہی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر کمرے میں بھاگ رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اس کے پاس گئی، اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ جاؤ سو جاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ رونے والے انداز میں بولی۔ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، وہ اس کے قریب ہوتی ہوئی بولی۔ اچانک اس پر جھک گئی۔ انزک بھی بہت حیران تھا، ساتھ ہی وہ پیچھے ہوئی، کچھ بولتے بولتے بیڈ پر لیٹ کر گر گئی، شاید سو گئی تھی۔ انزک نے مسکراتے ہوئے اس کے جوتے اتارے اور اس کو بستر پر صحیح کر کے لٹایا اور چینج کرنے چلا گیا۔ دارین یونی نہیں گئی تھی۔ وہ شبانہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چپ چاپ لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ دارین ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ شبانہ، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شکر ہے زندہ بچ کر نکل آئی ہو، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی۔ جب اس کی روتی ہوئی آواز کو اس نے ساکت کر گئی۔ سب ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ اس نے مجھے کسی کے ہاتھوں بھیج دیا، نوش ڈالا، اور کیا بچا میرے پاس؟ وہ پھٹ پڑی۔ میری جان، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو بس شکر ادا کرو، آگے نہیں چلی گئی؟ اگر تمہیں اللہ ہمت نہیں دیتے تو کیسے پہنچتی ہمارے پاس؟ اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک کرے گا۔ اور ساتھ ہی اس کے گلے لگا لیا۔ چلو تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر واپس لیٹ گئی۔ کاشان اس وقت اکبر اور فاطمہ بیگم کے کمرے میں بیٹھا تمیز باندھ رہا تھا۔ بولو بیٹا، کب سے چپ بیٹھے ہو، کیا بات کرنی ہے؟ کاشان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میں دارین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ رشتہ لے کر جائیں۔ وہ رومانوی میں بولتا ہوا رک کر ان کو دیکھنے لگا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پلیز ماما، بابا۔ آپ بابا کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ اکبر صاحب نے فاطمہ کو دیکھا، دونوں مسکرانے لگے۔ اکبر صاحب بولے، ٹھیک ہے، سنڈے کو چلیں گے، مگر بیٹا وہ تھوڑا خفا ہے۔ بابا آپ جائیں گے تو وہ بچارگی سے بولا۔ کوشش کریں گے بیٹا۔ تھینک یو بابا۔ ارشین کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور سر چٹکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر واپس بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ انزک کی آنکھ کھل گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، سر گھوم رہا ہے، وہ سر پکڑے ہوئے بولی۔ تم بیٹھو، میں لیمو پانی بنا کر لاتا ہوں، فریش ہو جاؤ، ایک منٹ۔ وہ بولتا ہوا جلدی سے باتھ روم میں گیا اور منہ دھو کر باتھ روم سے باہر نکل کر کچن میں لیمو پانی بنانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں لیمو پانی لے کر آیا تو وہ بے ہوش سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو زبردستی اٹھایا، جوس پلایا اور دوبارہ لٹا دیا۔ اس کو غصہ آیا جس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی۔ وہ بھی گہری نیند میں سو گئی۔ دوبارہ انزک اٹھا اور ناشتہ بنانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارشین کی آنکھ کھلی تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت انزک کمرے میں ناشتے کی ٹرے لیے اس کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ میری جان، اینڈ السلام علیکم، وہ مسکرا کر بولتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بول رہا تھا۔ جی، وہ بول کر خاموش ہو گئی۔ کل کیا ہوا تھا؟ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی کو دیکھ رہا تھا، کسی نے آپ کے جوس میں ڈرگس مکس کی تھی، کچھ یاد ہے کس نے دی؟ ہاں، وہاں ایک ویٹر آیا تھا، پھر میں نے جوس پی لیا۔ جب صبح اٹھی تو سر گھوم رہا تھا۔ اچھا، زیادہ زور نہ ڈالو، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ فریش ہو کر آئی تو وہ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ وہ برتن اٹھا کر باہر کچن میں دھو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ میں منہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ ارشین
وہ غمگین لہجے میں بولا۔ وہ اپنے دھیان میں کتابیں ٹھیک کر رہی تھی، اس کا لہجہ نوٹ نہیں کیا۔ جی اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کل کی کوئی بات یاد ہے تمہیں؟ کون سی؟ وہ کنفیوز تھی۔ بولی، کل کوئی بول رہا تھا میری آنکھیں بہت گہری ہیں، سمندر جیسی۔ وہ آخری لفظ پر زور دیتا ہوا بولے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ وہ لیپ ٹاپ رکھتا اس کے پاس آیا، آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ ارشین کے قدم غیر ارادی طور پر پیچھے ہونے لگے، سر الماری کے ساتھ جا کر لگی۔ انزک اس کے قریب آ کر رکا، بمشکل ان کے درمیان ایک انگلی جتنا فاصلہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ الماری پر رکھے، اس کے سارے فرار کے راستے ناکام کر دیے۔ وہ بہت قریب تھی اس کی، وہ ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو نرمی سے چھو رہا تھا، ساتھ ہی وہ اس پر جھکا۔ کمرے میں کچھ دیر معنی خیزی سی خاموشی رہی۔ وہ پیچھے ہٹتا، اس کا چہرہ سرخ دکھنے لگا۔ ارشین شرما کر منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ انزک مسکرا دیا، اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے ایک کام ہے، میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ مجھے نکالو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رانیہ اس وقت کمرے میں بند تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، کمرے میں اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ رانیہ گاڑی میں بیٹھی تھی، کہیں جا رہی تھی، جب راستے میں اس کی گاڑی کو کچھ لوگوں نے روکا۔ راستہ تھوڑا سنسان تھا، دوپہر تھی۔ وہ شاید سمجھی ڈاکو ہے، کار وغیرہ لے کر چلیں گے۔ ان میں سے ایک نے شیشے پر دستخط دے کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے ناک پر رومال رکھتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی اور اس آدمی کی بازو میں جھول گئی۔ وہ اسے کندھے پر اٹھاتا دوسری گاڑی میں لے کر چلے گئے۔ اس کا آنکھ اندھیرے والے کمرے میں کھلی، جب ہوش میں آئی تو چیخ رہی تھی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت کوئی کمرے میں داخل ہوا، دروازہ کھول کر، ساتھ ہی اس کے پیچھے مودبانہ انداز میں جھکے سر کے ساتھ رحمت داخل ہوا۔ کل جوس میں ڈرگس تم نے ڈالی تھی، وہ سرسراتے لہجے میں اس سے بولا۔ رانیہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے۔ کھولو اب۔ وہ پھٹ پڑی۔ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کرسی پر ٹانگ رکھا جھل رہا تھا۔ میں نے بولا نہیں کیا میں نے، میں اب بھی بول رہی ہوں۔ سامنے بیٹھا شخص اٹھ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگاتا اور لگاتا ہی گیا، یہاں تک کہ وہ کرسی گر گئی اور نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر تم نے میری جان کے ساتھ برا کیا، ابھی چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی۔ ساتھ ہی وہ بلیک روم سے باہر نکل گیا۔ رحمت بھی اس کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ اسی کو وہیں چھوڑ آؤ، وہ بول کر باہر نکل گیا۔ آج اتوار تھا، کاشان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ رات کو خوشی کے مارے اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے دیر سے آنکھ کھولی۔ اب جا کر اٹھا، فوراً اٹھ کر الماری سے کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تو سب ناشتہ کر چکے تھے۔ خیر ہے نا، کدھر جانا ہے آج؟ وہ سنجیدگی سے بولے، مگر کاشان ان کی آنکھوں میں چھپی چمک نہیں دیکھ سکا۔ بابا آپ نے بولا تھا آج دارین کے گھر جانا ہے رشتہ لے کر، وہ بےچارگی سی معصومیت بنا کر بولا۔ اس کے کانوں میں اکبر صاحب کے ہنسنے کی آواز آئی تو وہ ان کو مصنوعی گھورنے لگا۔ فاطمہ بیگم بھی مسکرا دی۔ چلیے بیٹا چلتے ہیں، تھوڑی دیر صبر کر لو، آرام سے ناشتہ کرو، تیار ہو جاؤ، 2 بجے چلتے ہیں۔ اوکے اوکے بابا، وہ خوشی خوشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ٹھیک 2 بجے وہ لوگ سامیہ بیگم کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد کوٹ کھلنے کی آواز آئی۔ دارین نے دروازہ کھولا، فیروزی کرتے میں سر پر دوپٹہ اوڑھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کاشان کو دیکھ کر دروازے کے آگے کھڑی ہوگی۔ کیا ہے؟ وہ جو اندر بھاگ رہے تھے ابھی جملہ مکمل کرتی جب سامنے اکبر صاحب کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ انکل آئے نا، شرمندہ سی بولی۔ امی گھر پر ہی ہیں، سب اندر چلے گئے۔ کاشان نے ناک سے مکھی اڑاتا اندر چلا گیا۔ دارین نے بھی اس کی پشت کو گھورا جب لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے۔ سامیہ بیگم جو کچن سے باہر نکل رہی تھی ان کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ السلام علیکم، وہ اپنی شرمندگی مٹاتی فاطمہ بیگم کے گلے ملی۔ وہ بھی خوش آمدید سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی، ان کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ صوفے پر سب برجمان ہو گئے۔ دارین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے والے صوفے پر کاشان کے والد بیٹھے تھے اور بائیں والے صوفے پر کاشان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا، کمرے کا جائزہ ایسے ہی لے رہا تھا جیسے پہلی بار آیا ہو۔ آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ سامیہ بیگم صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، ہمیں دراصل کچھ اور خاص چاہیے، اگر آپ دے دیں تو ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی۔ اکبر صاحب بولے۔ فاطمہ بیگم نے بھی ہاں میں گردن ہلائی۔ جی جی ضرور بولیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ دل کھول کر بولی۔ ہم دارین کا رشتہ کاشان کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، ہم بہت امید سے آئے ہیں، پلیز منع مت کیجیے گا، بیٹی بنا کر سینے سے لگا کر رکھوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے گھر میں ہے۔ فاطمہ بیگم آنکھوں میں امید لیے بولی۔ پہلے تو سامیہ بیگم حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر اچانک آنسو گر گئے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، جی ضرور ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کاشان خوشی سے نہال ہو رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا
وہ کیسے خود کو بھنگڑا ڈالنے سے روک رہا ہے۔ اچانک اس کی خوشی ہوا ہو گئی۔ میں دارین سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گی۔ جی جی ضرور، چلیے اب کھانا کھا کر جائیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ دارین کمرے میں شبانہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ شبانہ کے چہرے کو دیکھتے کاشان نے اندر آنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ کیوں آئے؟ شاید امی سے کوئی کام ہو اس لیے آئے ہوں۔ خیر مجھے کیا؟ وہ کندھے آ گئی۔ جب کاشان اچانک کمرے میں داخل ہوا تو دارین سکتے میں آ گئی۔ زبان تالو سے جا لگی۔ ماما ایک منٹ، میں واش روم سے ہو کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، فاطمہ بیگم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ سامنے والے کمرے میں چلا گیا جہاں دارین کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسی کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ دارین کے ساتھ شبانہ کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ دارین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ڈر کے چیخنے والی تھی جب کاشان نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ باتھ روم کے دروازے کے ساتھ لگا لیا جو بند تھا۔ ایک بات سن لو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ چیخی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑا آہستہ آہستہ اس پر بم گرا رہا تھا۔ دارین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اور رشتہ لایا ہوں؟ ہاں کر دینا خاموشی سے، ورنہ زبردستی بھی کرنا آتی ہے مجھے۔ وہ اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ دارین اس کا غصہ دیکھ چکی تھی اس لیے جلدی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ شبانہ پر ایک نظر ڈالے باہر نکل گیا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پیلا رنگت۔ وہ اس کو بیمار لگی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو کچن سے نکل کر وہ بھی ادھر جا رہی تھی، شاید کھانے کا کہنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامیہ بیگم کو روکا۔ جی بیٹا کیا ہوا؟ اس کی نظروں میں دیکھ کر بولی۔ آنٹی شبانہ ٹھیک ہے، میں واش روم ڈھونڈ رہا تھا، غلطی سے اس کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بات سن کر ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور روتے ہوئے سب بتا دیا۔ اکبر صاحب اور فاطمہ بیگم کو بھی بہت دکھ ہوا اور دعا دی کہ اللہ اس کو آگے خوشیوں سے نوازے، آمین۔ وہ آنسو صاف کرتی ان کو کھانے کا بول کر باہر نکل گئی۔ کاشان کو بھی کافی دکھ ہوا۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گیا۔ انزک گھر میں داخل ہوا تو ارشین صوفے پر بیٹھی کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ وہ لال رنگ کی فراق پہنے کوئی گلاب لگ رہی تھی۔ گلے میں جھولتا دوپٹہ لاپرواہی سے لیا ہوا تھا جس کو پھسلنے پر بار بار بیزاری سے واپس ٹھیک کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا انزک دیر سے آئے گا تو کوئی شلوار قمیض پہن لے گی۔ فراق پہننے سے اس کا رنگ اور دھمک رہا تھا۔ بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنایا ہوا تھا جس سے کچھ بال نکل کر چہرے کو چوم رہے تھے۔ انزک چلتا ہوا نزدیک آیا تو اس نے ٹی وی سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو انزک شوق نظروں سے اسی کو دیکھنے میں محور تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جب آپ نے مجھے یاد کیا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا جو اس کے نزدیک ہونے پر ایک قدم پیچھے ہوئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی انزک بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھ انگلیاں مروڑتے ہوئے، ہکلاتے ہوئے، نظریں جھکاتی ہوئی کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ آپ مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملوائیں گے؟ اس کے سوال پر وہ اداس ہوا۔ یار آپ کو بتایا تھا نا، جب تک یہ سب چھوڑ نہیں دیتا پاپا نہیں آنے دیں گے۔ 1-2 دن تک بس لاسٹ مشن ہے، وہ پورا ہوا تو ضرور چلیں گے۔ اس کا ہاتھ چومتا ہوا بولا۔ اس کی حرکت پر وہ گلنار ہو گئی۔ میری جان، انزک نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ دانی سے جب پوچھا گیا تو اس نے ہاں کر دی کیونکہ وہ واقعی اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ میری بچی، انہوں نے دارین کا ماتھا چوم لیا، خوش رہنے کی دعا دی، باہر نکلنے والے کاؤنٹر پر لگے فون کے پاس چلے گئے کال کر کے ان کو خبر دے سکے۔ انہوں نے کال کی تو دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، سامیہ بیگم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اسپیکر سے فاطمہ بیگم کی آواز گونجی۔ حال حوال کے بعد انہوں نے دارین کی رضامندی کا بتا دیا۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت اچھی خبر سنائی ہے، ہم کل آ کر تاریخ طے کر لیں گے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ جی جی ضرور، آپ کا گھر ہے، جب بھی آئیں۔ وہ 2-4 باتوں کے بعد فون رکھ دیا گیا۔ کاشان کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا، بے صبرا ہو رہا تھا، کل کا انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے انزک کو بتانے کے لیے کال کی۔ انزک پہلے تو خوش ہوا مگر بعد میں ناراض رہنے لگا۔ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا یار؟ بات پکی کر کے نہ بتاتا تو ایسے تیری نظر لگ جاتی۔ وہ شرارت سے اس کو چھیڑ رہا تھا۔ کیا؟ دوسری طرف سے انزک کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ یار مذاق کر رہا تھا، سوچا پکی خبر دوں گا۔ وہ دانت نکالتا ہوا بولا۔ چل اللہ تجھے خوش رکھے اور ٹریٹ تیار رکھنا۔ آخر میں اس کو جتاتے ہوئے بولا۔ اچھا اوئے رونے نہ لگ جانا، مار دوں گا تمہیں ایک پیزا تیرے منہ پر۔ وہ گردن کڑاتے ہوئے بولا جیسے وہ واقعی اس کے سامنے ہو۔ کنجوس، پورے 20,000 کا کھانا منگوا کر رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دونوں میں کافی دیر باتوں میں مصروف رہے۔ 2 دن بعد انزک کی فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ دعا کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
میرے رب تو جانتا ہے میں بلا وجہ کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، بس آج جو ہونے جا رہا ہے اس میں چاہے میری جان ہی جائے مگر میری قیمتی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج مجھے اتنی ہمت دے دینا کہ میں برائی کو ختم کر کے ایک چھوٹی سی کوشش کر لوں۔ دعا کے بعد اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو فجر کا وقت ہو گیا۔ دوبارہ وضو کیا، جب باہر آیا تو اس کی نظر ارشین پر پڑی جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کچھ بستر پر تھے اور کچھ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ انزک مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے چہرے کو دیکھا اور کان میں سرگوشی کی۔ میری جان اٹھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر لکھوانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ارشین مندی مندی آنکھوں سے انزک کو دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پیچھے ہوا جوتے اڑوستی واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو اس کا چہرہ نم تھا۔ آپ ادھر ہی پڑھیں گے نماز؟ وہ اس کو دیکھ کر بولی۔ نہیں، آج میں ادھر ہی پڑھوں گا اپنی جان کے ساتھ، وہ جائے نماز بچھاتا ہوا بولا۔ ارشین بھی اپنا مصلح ساتھ بچھا لیا، دونوں نے نماز ادا کی۔ انزک مصلح طے کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا اور ارشین کو اپنے پاس آنے کا بولا۔ وہ نظریں جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت انصر نے ایک گہرا سانس لے کر بات شروع کی۔ تمہیں میں نے بتایا نہ تھا نا 2 دن بعد ایک مشن پر جانا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ جی، اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا۔ وہ بھی چہرہ اوپر کیے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آج میرا مشن ہے، اگر میں کل واپس نہ آیا تو تمہیں کاشان لینے آئے گا، میری امی اور بابا کے پاس لے جائے گا، اور سمجھ جانا اب میں اس دنیا میں۔ وہ اتنا ہی بول پایا کہ ارشین نے تڑپ کر ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ انزک اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، دکھ، اداسی، کچھ کھو دینے کا ڈر۔ اس کی آنکھوں سے موتی بے مول ہوتا ہاتھ پر گرا جو انزک کے ہاتھ پر تھا اور اس کے چہرے پر۔ انزک نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے۔ پلیز، کیا ایسے رو گی اب؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتا ہوا بولا۔ آپ نہیں جائیں، کوئی اور چلا جائے، میرے پاس ہی رہیں میری جان۔ وہ بھی کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی ہوگا، اور آخری بات میں خود غرض نہیں بن سکتا۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے کامیاب کرے۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوا بولا۔ آپ کو اللہ میری بھی عمر لگا دے، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی ہوئی بولی۔ انزک حیران سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ خیر ہے نا، بڑا پیار آ رہا ہے، وہ اس کو شرارت سے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ آپ بہت برے ہیں۔ انزک نے جاندار کہکہ لگایا تو ارشین چپ گئی۔ وہ بھی اس کا دھیان بٹھانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہوگا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد نکلنا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ناشتہ کیا اور تیار ہو کر نکل گیا۔ چیمہ اس وقت اپنے بنگلے میں تھا جہاں سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ وہ لانچ میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر غصہ اور سنجیدگی تھا۔ اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو جو اس کا کام کرتے تھے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اگر آج کوئی گڑبڑ ہوئی تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ ان کو دیکھتا ہوا چنگاڑا۔ اس کے آدمی کام گئے؟ جی صاحب جی، اس وقت پورا پلان کام کرے گا۔ ان میں سے ایک ڈرتے ہوئے بولا۔ جاؤ، وقت آ گیا ہے لڑکیوں کو ڈلیور کرنے کا، کام ہونے کے بعد جو رقم ملے وہ دیکھ لینا۔ وہ جی بولتے ہوئے نکل گئے۔ اس وقت نیم اندھیرا تھا، شام ہونے میں کچھ وقت تھا۔ کچھ آدمی گئے جہاں تہہ خانے میں موجود لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں کی تعداد 200 سے 250 تک تھی۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا جس میں لڑکیاں کچھ اغوا کر کے اور کچھ جال میں پھنسا کر لے آتے تھے۔ وہ ابھی اسی جگہ آئے تھے کہ ان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آگے بڑھ رہے تھے مگر تجسس ابھی بھی تھا۔ یہاں کون ہے؟ دوسری طرف سائڈ سے نکل گیا۔ اچانک کسی نے اس کی گردن دبوچی اور کڑک کی آواز آئی جس کا مطلب تھا وہ اس دنیا کو بائے بائے کر چکا ہے۔ انزک نے کچھ ضروری کام کرنے کے بعد آفس آیا، اس لیے وہ کام نپٹا کر واپس چلا گیا جہاں اس نے سب کو پلان سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں پہنچا، اندر داخل ہوا جہاں اس کی ٹیم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پلان دہرایا اور سنجیدگی سے سب کو دیکھنے لگا۔ اگر کوئی اس پلان سے متفق نہیں تو وہ جا سکتا ہے، سب اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں کسی کو فورس نہیں کروں گا، یا اگر موت یا کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا وہ سب کو دیکھنے لگا۔ نو سر، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جس شخص نے ہماری زندگی یقیناً بنا رکھی ہے، آج ہم ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے میری بہن کی زندگی تباہ کر دی، اس کو مار دیا، یہ بھی نہیں سوچا وہ معصوم ہے ابھی۔ بولتے بولتے دارن کی آنکھیں پوری نم ہوئیں۔ تو ٹھیک ہے، آج مغرب کے بعد نکلیں گے۔ کاشان نے سارے کیمرے ہیک کروا لیے تھے، ابھی تھوڑا اندھیرا تھا تو نکلتے ہیں۔ بیسٹ آف لک، وہ سب کو بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ سب اس کے بنگلے کے پچھلی سائڈ والی جگہ پر تھے جہاں سب ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میرے 3 بولنے پر حملہ کرنا اوکے۔ اس نے جیسے ہی 3 بولا چاروں طرف پھیل گئے اور کچھ اس کے ساتھ تھے جو پچھلے دروازے کے پاس جہاں وہ بس 2 گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، ان کے نزدیک آتے اچانک اس کے
اس نے اپنی جیب سے گن نکالی اور ان دونوں کے سر کے بیچوں بیچ گولی مار دی، جس سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اس نے اندر چھلانگ لگائی اور باقی کو بھی اندر آنے کا سگنل دیا۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ تہہ خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ قدرے اندھیری جگہ پر تھا، مگر کسی نے اس کا سایہ دیکھ لیا اور ان میں سے ایک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب باقی جا چکے تھے وہ اس کی طرف آیا۔ انزک نے اس کی گردن کو دبوچا اور کڑک کر مروڑ دی، اس کو وہیں پھینک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی ان کے پیچھے جانے والا تھا، مگر سب کو ہاتھ کے اشارے سے ادھر ادھر روک دیا۔ ان کو بتایا جیسے ہی تہہ خانے سے لڑکیاں نکالیں گے تو ان کو شوٹ کر دینا۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ انہیں بندوق نکال لی۔ جب بندے نیچے گئے تو لڑکیاں ڈر کے ماری ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھپ رہی تھیں۔ سب کو باہر نکالو اور جہاں میں بولتا ہوں اس طرف لے چلو، زیادہ ہوشیار نہ بننا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ ایک ایک کر کے ان آدمیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی وہ لوگ باہر آئے تھے۔ ان کے سر پر بندوق تان تھی اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ بولو وہ ہوا ہاتھ میں کیے چلنے لگا۔ دارین ان سب لڑکیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے آنے کا بولا۔ دوسری ٹیم سے وہ راستہ صاف کر دیا جہاں سے ان کے گزر کر جانا تھا۔ دائن نے ان کو بحفاظت گاڑی میں بٹھایا تاکہ سب کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیا جائے۔ وہ کافی 3 بڑے ٹرک تھے جن میں ان کو بحفاظت جانا تھا۔ وہ بھی واپس آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی بازو پر گولی لگی۔ اس نے جب دیکھا تو اس کی طرف کوئی بڑھ رہا تھا۔ اس نے جگہ پر نشانہ باندھا اور شوٹ کر دیا۔ وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا اور ہاتھ رکھ کر خون روکنے لگا۔ واپس آیا تو انزک ان سب کا کام تمام کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بازو کو دبوچے دیکھا تو بولا، جہاں سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا، کچھ نہیں سر، یہ ہونا ہی تھا، تم چلے جاؤ۔ انزک نے اسے روبدار لہجے میں بولا، نہیں سر، سراج اس چیمہ کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی جائے گا۔ انزک سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے آنکھوں سے انہیں آگے بڑھنے کا بولا۔ اس نے کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا تھا۔ کاشان کو بولا، اس نے سب دیکھ لیا۔ کیمروں کی سیٹنگ ایسے کر رکھی تھی جسے ہر ایک کے ٹی وی چیمہ کا اصلی چہرہ دکھائے۔ جو دکھاوا کرتا تھا، ووٹوں کے لیے لوگوں سے ہمدردی کرتا تھا، اور پیچھے وہ کیا ہے؟ چیمہ سیاست کا بہت بڑا نام تھا۔ لوگ بس اتنا جانتے تھے وہ ایک اچھا انسان ہے، آگے بھی وہی کرے گا جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ مگر کیا معلوم تھا وہ اتنا بڑا غدار ہے جو ہر برے کام میں ملوث ہے۔ ہاں، بس ان کے منہ سے سارا سچ اگلوانے کی کوشش کرنا تاکہ سب اس کا اصل چہرہ دیکھ سکیں۔ تم فکر نہ کرو، اس کمینے کو آج یہاں سے بھیج کر رہوں گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت وحشت تھی، کوئی بھی دیکھ لیتا تو جل جاتا۔ کاشان بزنس مین کے ساتھ ساتھ ایک زبردست ہیکر بھی تھا جو چند ہی سیکنڈز میں کیمرے ہیک کر لیتا تھا۔ شراب نوشی کر رہا تھا، جیت کی خوشی میں نشہ گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ اس کو لگا اس کا سارا کام پرفیکٹ ہے، مگر اسے کیا پتا تھا اس کے سالے کالے کرتوت پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تم لوگ اندر کیوں آئے اور کون ہو؟ وہ لڑکھڑا کر بولا، تیری موت۔ ایک پل کو وہ ڈر گیا اور مگر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابھی کہاں، آج تو جشن کا دن ہے، لڑکیاں بیچنے والا ہوں، لاکھوں ملیں گے۔ وہ نشے میں دھت خود ہی اپنے کرتوت بتا رہا تھا۔ انزک آگے بڑھا، اس کو موقع رسید کیا جس سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اس نے اتنی پی رکھی تھی کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ دارین اس کی شکل دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، اس کے بھاری وجود سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دارین آگے بڑھا اور ایک کے بعد کئی موقع رسید کیے۔ وہ بتحال بے ہوش ہونے لگا۔ انزک نے ایک طنزیہ ہنسی۔ وہ اسے پر شوٹ کرنے والا تھا جب اس کو سینے میں گولی لگی۔ وہ حیران سا چیمہ کو دیکھ رہا تھا جب کمینگی سے اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انزک کے پاؤں میں لگی پسٹل اس پر چلا دی اور گولی اس کے سینے میں جا لگی۔ دوسری مارنے والا تھا جب دارین نے فوراً اس کے سر پر گولی چلا دی جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ دارین جلدی سے اس کی طرف بڑھا، وقت ضائع کیے بغیر اس کو تھاما، کمر میں ڈالا، باہر کی طرف بھاگا۔ اسے یوں آتا دیکھ کر سب الرٹ ہو گئے، کیوں انہوں نے کچھ کو باہر کھڑا کر رکھا تھا اگر کوئی شخص حملہ کرے تو اس کو بروقت وہ کام کر سکیں۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے اور ان میں سے ایک کو گاڑی میں لانے کا کہا، تھوڑی آگے تھی۔ وہ جیسے ہی آئی اس کو لٹایا اور باقی سب کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے آئے۔ اسٹریچر پر ICU میں لے جایا گیا کیونکہ کافی خون بہہ گیا تھا۔ وہ بھی بیٹھا تھا۔ کاشان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، کیا ہوا؟ اس کو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا بولا۔ اچانک دارین کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ دارین نے دیکھا اس کے بازو پر خون ہلکا ہلکا بہہ رہا تھا۔ سوری، اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا، جاؤ جا کر پٹی کرواؤ۔ نہیں سر، گولی چھو کر گزری ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتا، کاشان نے اس کی بات کاٹ لی، جاؤ، ایسے انفیکشن ہو سکتا ہے، بینڈیج کرواؤ۔
وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ انزک کے والدین کو بتانے کے لیے وہ سوچنے لگا۔ اس نے فون نکالا، انزک کے بابا کو کال کی۔ کاشان سارا ٹائم فون پر انزک کے ساتھ ہی تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر ایک دم باہر بھاگا اور ہاسپٹل کا بھی پتہ چل گیا، اس لیے وہ جلدی وہاں پہنچ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کہیں روٹ سی گئی تھی۔ اس کو بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ بار بار دل سے یہ خیال چٹکنے کی کوشش کرتی۔ اس کا دھیان بار بار انزک کی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کار رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ انزک کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر آئیں، ہر جگہ روشنی تھی۔ انزک الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چل رہا تھا۔ ارشین اس کو پکارتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک وہ روشنی غائب ہو گئی، ساتھ ہی ارشین چیخ کر اٹھ جاتی ہے۔ انزک، اس کا چہرہ کپڑے پسینے میں شربور تھے، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ساتھ بیٹھے کو صاف سنائی دے سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر روتی رہی، پھر جا کر وضو کر کے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ بے شک ہر مشکل کا حل اللہ ہی جانتا ہے، پلیز اللہ جی، انزک جی کو کچھ نہ ہو، وہ واپس آ جائے، وہی تو میرا سہارا ہے۔ آپ کو رسول کا واسطہ، ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ کافی دیر سجدے میں گری دعائیں مانگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور جائے نماز طے کرتی واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ فون کی رنگ پر جبران صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت کال کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ مشکل اٹھتے ہوئے بولے۔ انہوں نے دیکھا تو کاشان تھا۔ یس کر کے فون کان کو لگایا۔ گوہر بیگم بھی جاگ چکی تھی۔ کیا؟ جبران صاحب کی آواز پر گوہر بیگم ان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ جب فون بند کر چکے تو گوہر بیگم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جبران صاحب نے بتایا کہ انزک کو گولی لگی ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ یہ سنتے ہی گوہر بیگم رونے لگی۔ جبران صاحب ان کو تسلیاں دیتے ہوئے ہاسپٹل کی جانب نکل گئے۔ وہ لوگ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے تو ریسپشن سے معلوم ہوا کہ وہ آئی سی یو میں ہے۔ وہ رواداری سے چلتے ہوئے آئی سی یو کے کوریڈور میں آئے تو کاشان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ کیسا ہے انزک؟ گوہر بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آپریشن چل رہا ہے، فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گوہر بیگم کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ انشاءاللہ۔ جبران صاحب ضبط کیے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں، کچھ نیند کی وجہ سے، کچھ رونے کی وجہ سے۔ انکل آپ ادھر ہیں؟ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ جبران صاحب سر ہلا گئے۔ وہ ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ لیٹی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی، مگر دروازے پر گھنٹی کی آواز سن کر وہ اٹھ پڑی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، اٹھی نہیں، مگر انزک کا سوچتے ہی کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کاشان کھڑا تھا۔ اگر میں نہ آیا تو کاشان لینے آئے گا، اس کے کانوں میں آواز گونجی تو دل دھڑک اٹھا۔ اگر انزک، اس نے آگے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ کاشان نے اس کو ساکت دیکھا، ہاتھ لہرایا آنکھوں کے سامنے۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، آؤ اندر آؤ۔ نہیں بھابھی، آپ کو میرے ساتھ کہیں چلنا ہے۔ وہ اس کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ انزک جی ٹھیک ہے نا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی، اس کو عجیب سا ڈر تھا۔ انزک نے کہا تھا وہ سچ نہ ہو جائے۔ بھابھی پلیز آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 منٹ میں چادر لے آؤں، وہ بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کاشان کو ایک بڑی سی بلیک چادر میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اسے لیے باہر کی جانب چل دیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں خوف لیے بولی۔ کاشان نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اس کو بتانے لگا۔ ارشین تو گویا سخت ہو گئی، اس کے کان سائی سائی کرنے لگے۔ اب بھابھی آپ ٹھیک ہے نا؟ ساتھ ہی ارشین کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، وہ موتیوں کی طرح ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسی دوران ہاسپٹل پہنچے تو کاشان نے باہر نکل کے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ کمزور قدموں سے گاڑی سے اتری، اس کو لگا کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا آئی سی یو تک پہنچا۔ ارشین سیدھا دروازے سے بنے شیشے میں انزک کو دیکھنے لگی۔ اس نے انزک کے ماما بابا کو نہیں دیکھا تھا اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ دونوں نے کاشان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے انزک کے نکاح والی ساری بات بتا دی۔ گوہر بیگم تو ارشین کو چھوٹی سی گڑیا لگی۔ اس کا ماضی سن کر وہ دکھی ہوئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو دروازے کے پاس گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی تھی، ہاتھ اپنی ٹانگوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے سر اٹھایا۔ انزک جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بچوں کی طرح ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر بولی۔ اٹھو بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کو سہارا دیتی بینچ پر بٹھا لیا۔ جبران صاحب گمسم سے ایک طرف بیٹھے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا سر چومتی ہوئی بولی۔ جبران صاحب کو وہ چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تو کچھ دیر میں وہ رو رو کے نڈھال ہو گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیے۔ بیٹا دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ ضرور سنے گا۔ وہ سر ہلاتی اٹھی۔ 1-2 گھنٹے گزر گئے تو باہر ڈاکٹر نکلے۔ کاشان فوراً پاس آیا۔ ڈاکٹر اب کیسا ہے؟ اب وہ خطرے سے باہر ہے، گولی دل کے تھوڑا اوپر لگی تھی، ان کو آئی سی یو میں رکھا جائے گا۔
ایک وقت میں ایک ہی مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بول کر ہلکا سا مسکرا دیے وہ وہاں سے چلے گئے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ جبران صاحب گوہر بیگم کو بولے پہلے وہ ملے۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ کاشان پرے روم میں داخل ہوا جہاں ارشین نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ سجدے میں تھی۔ ہچکیوں کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے آواز دی، بھابھی انزک سے ملنے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے۔ اس کی آواز سنتے وہ فوراً اٹھی، اس کی طرف دیکھا۔ ارشین کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ کاشان کو اس پر ترس آیا، کوئی معصوم سی بچی لگی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جائے نماز اٹھا کر تیز تیز قدموں سے چلتی ICU کی طرف گئی تو جبران صاحب کمرے سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ ICU کا دروازہ واک کرتے اندر داخل ہوا تو سامنے اس کی نظر پڑتے ہی دل کانپ گیا۔ پٹیوں میں لپٹا بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ مختلف مشینوں سے اس کا وجود جکڑا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ وہ ایک ہی دن میں کتنا بیمار رہنے لگا تھا۔ پہلی رنگت پٹیوں میں جکڑا اس کا جسم، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اسے دیکھتے بیڈ پر بیٹھ کے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رونے لگی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ اب میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اب کچھ اور کھونے کی۔ وہ کہتے ساتھ اس کی پیشانی پر سر رکھے آنکھیں موند گئی جیسے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ آنسو انزک کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے آنکھوں پر لب رکھے اور باری باری پھر گالوں پر اپنے لب رکھے۔ آنسو چھپاتی باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد انزک نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی کیونکہ وہ چھپے ہوئے الفاظ میں اظہار محبت کر گئی تھی۔ کاشان ابھی انزک سے ملنے گیا، کچھ دیر بعد باہر آیا۔ جبران صاحب نماز پڑھنے گئے تھے۔ گوہر بیگم تسبیح کے دانے گرا رہی تھی جب ارشین گمسم سی بیٹھی ایک طرف۔ وہ ان سب کے پاس آیا اور گھر چلنے کا بولا۔ جبران صاحب نماز پڑھ کر آئے۔ کاشان نے بولا وہ صبح آ جانا۔ گوہر بیگم بھی تھکی سی لگ رہی تھی۔ بیٹا ٹھیک ہے، انزک کا دھیان رکھنا ہے، انشاءاللہ اب صبح آئیں گے۔ گوہر بیگم جانے کے لیے مان نہیں رہی تھی مگر کاشان نے بولا وہ صبح آ جائیں کیونکہ ارشین یہیں موجود ہے۔ وہ بھی مان گئی۔ ارشین کو ہدایت دے کر دونوں کو چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ ارشین اندر گئی انزک کے پاس، کہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ وہ اکتا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو ایک ہفتے انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے بولا تھا مگر وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ کاشان نے یہ خبر دارین کی امی کو بھی بتائی۔ انہوں کو بہت دکھ ہوا۔ انزک اب اپنے گھر میں آ گیا تھا تاکہ اس کی صحیح دیکھ بھال ہو سکے۔ کچھ دن میں گھر میں مہمانوں میں آنا جانا لگا رہا۔ دارین کی شادی انزک کی صحتیابی کے بعد رکھی گئی۔ دارین کی رخصتی کے ساتھ انزک اور ارشین کا ولیمہ بھی رکھ دیا گیا۔ انزک کے زخم اب کافی ٹھیک ہو گئے تھے کیونکہ گھر میں سب اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ بینڈیج اس کی ڈاکٹر ہی کر کے جاتا تھا۔ ارشین کمرے میں داخل ہوئی تو انزک کو اس نے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جسے دیکھ کر اس نے روز کی طرح برا سا منہ بنا لیا۔ اس نے دراز سے میڈیسن نکالی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دودھ کا گلاس زبردستی اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کو میڈیسن کھلا کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ انزک ہلکا سا چیخا۔ وہ اس کے قریب آئی، فکر مندی سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ درد تو نہیں ہو رہی؟ زیادہ ہو رہی ہے؟ اس کو دیکھتے ہوئے کئی سوال کر گئی۔ انزک بظاہر تو ہاں میں سر ہلا گیا مگر آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھ سکی۔ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا رکے، میں بابا کو بلاتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی جبران صاحب کے کمرے کے لیے جانے کے لیے اٹھی مگر انزک نے اسے روک دیا۔ نہیں، اس کی میڈیسن تمہارے پاس ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک کیس، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ ارشین مسکرا دی، اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے اور جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ انزک اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ ارشین اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری جان، انزک کے دل کے ٹوٹے میں سکھا دیتا ہوں۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ پہلے آنکھوں پر لب رکھے، پھر اس کے پھولے پھولے گلابی رخساروں پر لب رکھے۔ وہ ایسے ہی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ انزک مسکرا دیا، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور چہرہ قریب کیا، اس پر جھک گیا اور ایسے ہی خود کو سیراب کرتا رہا۔ اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کر کے اس کو جکڑ رکھا تھا۔ دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ جب ارشین کو لگا اب وہ سانس رک جائے گا، ایسے کرتے ہیں کیس، ارشین اس سے گھورنے لگی۔ اس کا ارادہ بھانپتے بستر میں منہ چھپائے لیٹ گئی۔ انزک نے کہہ کر لگایا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر محظوظ ہوا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دارین بستر پر لیٹی کاشان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ گھر آتا رہتا تھا مگر اس کے دل میں کاشان کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچنے لگی تھی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے موبائل پر میسج ٹیون آئی۔ اس نے بیزاری سے واٹس ایپ کھولا۔ ان نون نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کھولا تو سلام، میں کاشان
मैसेज देखते ही उठकर बैठ गई। वाह सलाम, वो इतना ही बोली। मेरा नंबर सेव कर लो, कभी भी मदद चाहिए तो ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। इसका इमोजी देखकर दारिन की हंसी छूट गई। फिर टाइप किया ओके और साथ ही मोबाइल बंद कर दिया। कशान ने नंबर तो निकलवा लिया था, मगर वो मैसेज करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था कि कहीं बुरा ना मान जाए। अल्लाह का नाम देकर मैसेज किया। मैसेज करने के बाद इसके रिप्लाई का वेट करता रहा। कुछ देर बाद जवाब आया। देखकर खुशगवारियत हुई। आज मैडम ने रिप्लाई दे ही दिया। इसको समझ नहीं आया आगे क्या लिखे। नंबर तो सेव करने का बोल दिया है। इतने ओके का रिप्लाई देखकर इसको थोड़ी तसल्ली हो गई तो कॉल की, मगर मोबाइल बंद कर चुकी थी। वो मायूसी से बेड पर लेट गया। दारिन सोचते सोचते नींद की वादियों में चला गया। 2 माह बाद अंजक काफ़ी बेहतर हो गया था, बल्कि अब वो ऑफिस भी जाता था। गौहर बेगम अरशीन को बहुत प्यार करती थी। अंजक को बोलता, वो इसे देखते हुए मुझे भूल जाती हैं। इसके मुंह बनाने पर सब हंस देते। अरशीन अभी भी अंजक से मोहब्बत करने लगी थी। चीमा की खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। वो सबसे बुरे कामों में मलूस था। इसके जो भी आदमी थे सबको सज़ा सुना दी गई थी। चीमा की सारी प्रॉपर्टी हुकूमत ने जब्त कर ली थी। अंजक को आर्मी की पोस्ट की ऑफ़र की गई थी, मगर इसने इनकार कर दिया। वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, अपने मुल्क की हिफाजत को अपने तरीके से करना जानता है। इसको एक तकरीब में बुलाया गया, जहाँ इसको सराहा गया और अवार्ड भी दिया गया। जबरान साहब भी इसकी नाराज़गी दूर हो गई थी, गलत फहमी ख़त्म हो गई थी। इन सबको खुशी हुई। इनका बेटा आज कामयाब हुआ, सर वक्त से बुलंद हो गया। शबाना का रिश्ता भी जबरान साहब ने करवा दिया था अपने दोस्त के बेटे से। वो भी अपने घर में बहुत खुश थी। वक्त और हालात एक से नहीं रहते। वो अपने शौहर के साथ लंदन में रह रही थी। अब बात करते हैं दारिन और काशान की, जो अब एक दूसरे के लिए काफ़ी क्लोज हो गए थे। काशान अंजक अभी कभी कभी अरशीन भी आ जाया करती थी। इनकी 1-2 दिन तक निकाह रखा था। अरशीन का वलीमा था। दारिन भी काशान से मोहब्बत करने लगी थी। काशान ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जो मैनी खेज बात हो, क्योंकि वो ऐसा करना मायूब लगता था। वो अच्छे दोस्तों जैसे रहते। दारिन को अभी भी इसकी यही बातें अच्छी लगती। काशान इसको यूं लेकर आता और लेकर जाता। अरशीन कमरे में तैयार हो रही थी। इसने वक्त देखा तो घड़ी की छोटी सुइयां 5 बजा रही थी, क्योंकि आज सबने दारिन के घर जाना था। वो अंजक के ऑफिस के आने से पहले ही तैयार हो रही थी। वो भी एयरिंग डाल रही थी। आईने में अंजक को कमरे में दाखिल होते देखा। वो इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। देखो सब ठीक हो गया, कितने मुकम्मल लग रहे हैं ना। वो इसके करीब आता सरगोशी से बोला। वो इसकी नज़र की किताब न लाते हुए नज़रें झुका गई। आप फ्रेश हो जाए, मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। वो बहाना ढूंढते हुए बोली। जाओ जी जाओ, आना तो मेरे पास ही है ना। वो इसको देखकर आंख मारता हुआ बोला। वो घूरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अंजक का कहका बेसाख्ता था। इस वक्त सब खुशगपियों में मसरूफ थे। काशान, इसके घर वाले, अंजक की फैमिली सब आज इकट्ठे थे। आज काफ़ी रौनक लगी हुई थी। सब लॉन्च में मौजूद थे। आज दारिन की शादी की डेट फिक्स हुई थी। रुखसती पर अंजक और अरशीन का वलीमा रखा था। शादी की डेट 1 हफ्ते के बाद की डिसाइड हुई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। अंजक खड़ा हो गया सोफे से जाने के लिए। मम्मा बाबा हम चलें, वो इनकर देकर बोला। दारिन किचन से बाहर आ गई। क्यों भाई, अब अरशीन के वलीमा करके जाएगी? अभी तो वो नहीं जा सकती। लड़की पर रूप नहीं आता। वो गर्दन अकड़ाकर बोली। मैं तो लेकर जाऊंगा। वो कहते ही अकड़ गया। हाँ बेटा ठीक कह रही है, वलीमे तक नहीं जा सकती। वैसे भी इंशाल्लाह भाई आपके साथ ही रहेगी, अकबर साहब बोले। दारिन ने अपना कंधा खुद ही थपक कर बड़ों की तरह खुद को शाबाशी दी और दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाली। अंजक का चेहरा उतर गया। अरशीन को अंजक की शक्ल देखकर हंसी आ गई। चलो बेटा चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है। अरे आप सब यहीं रुक जाते। सामिया बेगम इनको खड़ा देखते हुए बोली। नहीं सामिया, काफ़ी वक्त हो गया है, निकलते हैं। गौहर बेगम मुस्कुराकर बोली। चलिए, जैसे आपको मुनासिब लगे। वो भी मुस्कुराकर कहने लगी। जाते हुए अंजक का चेहरा पर हाथ फेरता वार्न किया, जबकि अरशीन मुस्कुराकर वहाँ से उठ गई। काशान भी दारिन को कानी आंख से देख रहा था, जो इस वक्त दिल पर कह डाल रही थी। वाइट फ्रॉक में साथ चूड़ीदार पजामा पहने, गले में वाइट ही दुपट्टा, हल्के मेकअप से बालों को हल्का सा रोल किया हुआ। दारिन इससे छुपती फिर रही थी। घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। सामिया बेगम आज बहुत खुश थी। वो दारिन के रूम में इसको जगाने गई। रूम का दरवाज़ा खुला। बेड पर उल्टी लेटी खराटे ले रही थी। बाल कुछ बेड पर और कुछ चेहरे को छुपाए हुए थे। इनको बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद अरशीन बात ले रही थी। दारिन उठ जाओ, 11 बज गए हैं। अरशीन सुबह से काम कर रही है, मेहमान आए हुए हैं, क्या सोचते होंगे। माँ प्लीज़ सोने देना, अभी बहुत नींद आ रही है। मैं अभी जा रही हूँ, अगर ना उठी तो जूता लेकर आऊँगी। वो उसको देखकर बोली और कमरे से बाहर चली गई। अरशीन बाहर आई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर कंघी करने लगी। दारिन उठ जाओ, आज मेहंदी है तुम्हारी, वरना ताईजान गुस्सा होंगी।
وہ شیشے سے اسے سوتا ہوا دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کو نہ اٹھتا دیکھ کر ارشین کو ایک آئیڈیا آیا۔ کاشان بھائی آپ! اس کی آواز سنی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کے کدھر ہے وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ارشین کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہا ہا ہا! دارین کو جب سمجھ آئی تو غصے سے بیڈ سے اٹھی، اس کو مارنے کے لیے بھاگی۔ ارشین ہنستی ہوئی دروازہ بھی بند کر کے چلی گئی۔ جب دارین دانت پیستی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ناشتہ کیا اور ایک دو چیزیں لینے بازار چلی گئی۔ شام کے وقت سے واپس آئی کیونکہ دارین ہر دکان پر رک جاتی تھی۔ تم لوگ آ گئی، چلو جا کر تیار ہو جاؤ۔ سامیہ بیگم جو کچن میں ملازموں کو کام سمجھا رہی تھی ان کو دیکھ کر بولی۔ اچھا تائی جان، میں اس کو تیار کر دیتی ہوں، ارشین نے مسکرا کر دارین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سامیہ بیگم جواب میں مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ بول کر دوبارہ کام والی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دارین شیشے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی جب سامیہ بیگم کمرے میں آئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، انہیں اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں لے کر بولی۔ اس کا ماتھا چوما۔ ارشین تو اس کو تیار کر کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو ان دونوں کو دیکھ کر نم آنکھوں سے دیکھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ سامیہ بیگم نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو اس کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا۔ زیادہ ایموشنل نہ کرے ورنہ میرا رو رو کر میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس نے منہ بنایا تو سب نے کمرے میں قہقہہ لگایا۔ شام کا وقت تھا اور مہمان آنے لگے تھے جو قریبی تھے۔ کاشان اور دارین کی مہندی اکٹھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ آئے تو ان کو پھولوں سے استقبال کیا۔ انزک کے گھر والے بھی ساتھ آئے تھے۔ ارشین اور انزک کی آنکھیں ملی۔ ارشین کا دل بے ساختہ دھڑکا کیونکہ انزک کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ دارین کو باہر لا کر اسٹیج پر کاشان کے پاس بٹھا دیا گیا۔ گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کاشان کو دارین کا گھونگھٹ دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ بار بار دارین کے کان میں بولتا، گھونگھٹ تو اوپر کرو، مگر وہ کانوں میں روئی دیے بیٹھی تھی۔ ہاں کر لو، آج تنگ کر لو، کل میرے پاس آؤ گی نا۔ اس کی بات پر دارین کے کانوں کی لو جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسے ہی سب رسمی اور رات تک جشن جاری رہا۔ سب بڑے اندر کمروں میں چلے گئے جبکہ سب ینگسٹروں نے خوب ہلا گلا کیا۔ آج کا نیا دن سورج طلوع ہوا تھا کیونکہ آج بارات تھی اور ولیمہ بھی۔ دارین اور ارشین پارلر گئی ہوئی تھی۔ شبانہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صبح آئی ہوئی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، بہت نرم مزاج اور ہر وقت سر پر دوپٹہ۔ ارشین سے معافی مانگ لی تھی، اس نے کھلے دل سے اس کو معاف کر دیا اور گلے لگا لیا۔ شام کے وقت سب ہال پہنچے۔ دارین اور ارشین تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کو لینے کیف نے آنا تھا مگر کافی انتظار کرنے کے بعد کیف نہیں آئی۔ انہوں نے سامیہ بیگم کو کال کی، کسی کو بھیج دے۔ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دارین کے گھونگھٹ سے آواز آئی، یار کتنی دیر، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اوپر سے یہ گھونگھٹ۔ وہ ہلکی آواز میں گرائی، بس کچھ اور دیر، ابھی اس کی مزید تسلی دیتی۔ اس کا انزک کو کار پارک کرتا دکھائی دیا۔ ارشین شکر کرتی پاس آ گئی تو سامنے والا ساکت اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے اس کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ پیچ کلر کی میکسی جو کہ پاؤں تک تھی، بالوں کا میسی جوڑا بنائے، سر پر دوپٹہ کیے، ہلکا میک اپ، لائٹ سا پیچ گلوز لگائے، ہلکی سی جوڑی میں اس وقت وہ ضبط آزما رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جبکہ دارین پچھلا دروازہ کھولا۔ کاشان کو دیکھ کر سارے دانتوں کی نمائش کروانے لگا۔ دارین اس کو دیکھ کر حیران ہوئی، مرتی کیا نہ کرتی ساتھ بیٹھ گئی۔ اب تو یار گھونگھٹ اٹھا دو، حد ہے، کل بھی گھونگھٹ میں دیکھا تھا، آج بھی۔ انزک گاڑی چلانے لگا، کیوں ابھی نکاح نہیں ہوا، تھوڑا فاصلہ رکھیں، وہ بمشکل قہقہہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ کاشان بھی بات میں بدلہ لینے کا سوچ کر آرام سے سامنے دیکھنے لگا۔ ہال میں داخل ہوتے سب کی نظریں ان پر جمی، کوئی حسد سے دیکھ رہا تھا، کوئی حسرت سے۔ انزک نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو جیل سے کھڑا کیے وہ کوئی فلمی ہیرو جیسا لگ رہا تھا۔ کاشان نے بھی بلیک شیروانی پہن رکھی تھی، گلے میں ایک مالا جو شہزادہ لگ رہا تھا سب کو۔ دارین بلیک کلر کا لہنگا ڈالے گھونگھٹ لیے کاشان کے ساتھ قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر آئے، سب نے ان کو سراہا۔ کچھ دیر بعد کاشان اور دارین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ دارین کی آنکھیں نم تھیں، وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کو ابا جی کی بہت یاد آ رہی تھی، آج وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ اس کے سب کزن نے ڈانس کیا، ہر گانے پر پرجوش ہوتے، کبھی سیٹی بجاتے، کبھی ہورڈلنگ کرتے، تالیوں کا شور گونجتا۔ کاشان بھلا کیسے آرام سے بیٹھ سکتا تھا، وہ تو بھنگڑا ڈالنے اسٹیج پر چلا گیا۔ اس کے ڈانس پر سب ہنس رہے تھے کیونکہ وہ ڈانس کم کر رہا تھا اور چھلانگیں زیادہ لگا رہا تھا۔ نانا کرتے انزک کو بھی اسٹیج پر لے آیا۔ دارین اس کی حرکتوں پر ہنس کر دوہری ہو رہی تھی جبکہ ارشین اپنے ہونٹ ایک دوسرے میں دبائے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانے کا دور چلا تو دولہا دلہن کو اسٹیج پر ہی کھانا دے دیا گیا۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور ہوا تو دارین اور ارشین کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔
دارین سامیہ بیگم کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ظاہر ہے اپنا گھر چھوڑ کر پرائے گھر جانا آسان نہیں ہوتا۔ انزک اور ارشین نے ادھر ہی رکنے کا بولا تو انزک مان گیا۔ ارشین اور انزک ادھر ہی رک گئے۔ دارین کو لا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا تو وہ گھونگھٹ اٹھائے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور اس کو کافی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے گرد بنائی گئی پھولوں کی اور نیٹ کی بنائی گئی چاردیواری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیڈ بھی پھولوں سے سجا ہوا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کاشان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے واپس دوپٹہ منہ پر گرا لیا۔ وہ دروازے کو لاک کرتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دارین سمٹی۔ السلام علیکم جی۔ وہ اس کو دیکھتے گمگین لہجے میں بولا۔ دارین کی زبان تالو سے لگ گئی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اجازت ہے جی۔ اب تو پوری اجازت ہے۔ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو محبت اسے دیکھنے لگ گیا۔ ماتھا پٹی ٹکائے، دلہن والے میک اپ میں وہ ٹیپ، مہرون کلر کی لپسٹک سے سجے ہونٹ، اس کے مسکارے سے لیس اٹھتی پلکیں، نوز پن اور گلے میں خوبصورت سا ہار ڈالے کوئی پری لگ رہی تھی۔ کاشان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، تم تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کو دیکھتا ہوا بولا، ساتھ میں اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ارشین ابھی چینج کرنے جا رہی تھی جب انزک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ چینج کرنے جا رہی ہوں، تھک گئی ہوں نا، وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی جب انزک نے اس پر جھکا اور اس کی بولتی بند کر دی۔ پیچھے ہوا تو اس کا چہرہ لال ٹماٹر بنا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی اور کانوں کی لوگوں دانتوں میں ہلکا سا دبایا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو انزک نے پاکٹ سے ڈبی نکالی جس میں پائل نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ نکالی اور ارشین کو آنکھیں کھولنے کا کہا، کیسی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکا کر بولا، بہت پیاری۔ وہ اتنا بولی، میں پہنا دوں؟ ارشین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے لیے بیڈ کے پاس آیا اور اس کو بٹھا دیا۔ اس کا پاؤں پکڑا، اپنے گھٹنے پر رکھا۔ وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی مگر وہ اس کو گھوری سے نوازا تو وہ رک گئی۔ اس نے پائل ڈالتے ہی اس کے گلابی سفید پاؤں چوم لیے۔ ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پہ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔